السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنا کمپلیٹ ماڈل پیپر کا سولوشن ڈسکس کریں گے فرسٹ ایئر کا، اور اس دفعہ فرسٹ ایئر کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ سیکنڈ ایئر سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ کے 80 مارکس کے کمپیوٹر کا پیپر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کے پاس 75 مارکس کا ہوتا تھا، یعنی آپ کے پاس 17 مارکس کے MCQs ہوں گے، 39 مارکس کے شارٹ کوشچنس، 25 مارکس کے آپ کے لانگ، اینڈ 80 مارکس آپ کا ٹوٹل پیپر کا بنتا ہے، یعنی آپ کے 20 مارکس کا پریکٹیکل ہوگا جو کہ آپ سیکنڈ ایئر میں دیں گے، یعنی پریکٹیکل آپ کا سیکنڈ ایئر میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ آل دو سلیبس آپ کا یہی والا انکلوڈ ہوگا۔ سو ناؤ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس اسٹارٹ دی سولوشن۔ CQs نمبر 1 ہے آپ کے پاس کہ what is the primary purpose of using histogram in data analysis۔ تو اسی لیے میں آپ کو جب بھی کوئی ٹاپک کہتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس کا پرپز، اس کا ایڈوانٹیج، یوزز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کہ وہ پیپر میں کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب وہی پرپز آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھ لیا گیا ہے، اور ہسٹوگرام کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں ایک ورڈ آنا چاہیے، دیٹ از ڈسٹریبیوشن، کیونکہ یہ ایک ویریبل کے ڈاٹا کی ڈسٹریبیوشن بتاتا ہے کہ وہ کس طرح ڈفرینٹ رینجز کے اندر یا ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از ٹو ڈسپلے دا ڈسٹریبیوشن آف اے سنگل ویریبل۔ MCQs نمبر 2 ہے ہمارے پاس which computational thinking process involve removing unnecessary detail to focus on essential part۔ تو اس کو ہم ایبسٹریکشن کہتے ہیں۔ یہ آپ کی جو 4 پراپرٹیز ہیں کمپیوٹیشنل تھنکنگ کی، اس میں سے ایک پراپرٹی ہے۔ which of the following is a method to prevent unauthorized access to a network۔ سو فائر وال ایک ایسا ہمارا بیسیکلی ان ساری آپشن میں سے کریکٹ آنسر بنتا ہے جو کہ اناتھورائز ایکسس سے بچاتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو نیٹ ورک کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از فائر وال۔ اس کے علاوہ آپ کو ان ہر آبجیکٹیو کے آگے ایک SLO نظر آ رہی ہے اور ایک K ورڈ نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی K اسٹینڈ فار نالج بیسڈ، یعنی یہ جو ہیں آپ کے یہ نالج بیسڈ MCQs ہیں۔ یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ MCQs کس طرح کے نالج بیس میں آتے ہیں، کس طرح کے انڈرسٹینڈنگ بیس میں آتے ہیں، اور کس طرح کے جو ہیں وہ اپلیکیشن بیس میں آتے ہیں۔ تو جو یہ آپ کی SLO نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو چیپٹر کا اسپیسیفک چیپٹر کی SLO ہے، یعنی B کا مطلب چیپٹر نمبر 2، اور سملرلی A کا مطلب چیپٹر نمبر 1، اور اس کے علاوہ KU اسٹینڈ فار نالج، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن۔ نیکسٹ MCQs ہمارے پاس which of the following task best demonstrate the black box testing۔ تو black box testing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انٹرنل کا نالج نہیں ہوتا، ہم جسٹ ایکسٹرنلی ٹائپ کر کے یا کچھ ایکشن پرفارم کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دا کریکٹ آپشن از ٹائپ لاگ ان ڈیٹیل اینڈ کلک بٹن ٹو گو ٹو دا ڈیٹا بیس ڈیش بورڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس which of the following is an example of practicing good digital citizenship۔ تو ڈیجیٹل سٹیزن شپ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ایٹیکیٹس اور مینرز جو کہ آپ نے شو کرنے ہیں یوزنگ دا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، یعنی دوسروں کے ساتھ ریسپیکٹفلی بیہیو کرنا ہے، سو اس کو ہم ڈیجیٹل سٹیزن شپ کہتے ہیں۔ سو آپشن A دیٹ از انگیجنگ ریسپیکٹفل اینڈ آن لائن کمیونیکیشن۔ وچ آف دی فالوئنگ سمبل از یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی سنگل لائن کمنٹ ان پائتھن۔ تو اس کے لیے ہم ہیش کا سمبل استعمال کرتے ہیں، یہ آلریڈی ہم اپنے کوڈنگ کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس which of the following is an example of an efficient algorithm۔ سو efficient algorithm وہ ہے جس میں ایک تو sorted ہے اور پھر ہر دفعہ ہم ہاف کریں گے، جس طرح ہم binary search algorithm کے اندر کرتے ہیں۔ So the correct option is find items in the sorted list of 1000 by dividing list in half each time۔ Next ہمارے پاس to build a school management system, a software company asked principal about their needs, what data collection method is being used۔ So basically they are asking principal personally some questions, so they are basically interviewing۔ So the correct option is interview۔ نیکسٹ ہمارے پاس NAI which sub field focus on enabling machine to understand and interpret human language، یعنی ہیومن لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور انٹرپریٹ کرے گا۔ سو AI کے اندر وہ ہماری NLP ایک برانچ کہلاتی ہے، دیٹ از نیچرل لینگویج پروسیس۔ نیکسٹ ہمارے پاس which statement best describe the role of digital entrepreneurship۔ سو ڈیجیٹل entrepreneurship کا مطلب کیا ہے؟ یوز IT اور ٹیکنالوجی in order to create any type of a business۔ So basically the correct option is leveraging digital technology to create innovative product, service and business models۔ Next ہمارے پاس which is the significant environmental concern associated with the growth of data center۔ انوائرمنٹ کے لحاظ سے سب سے بڑا افیکٹ کیا ہے؟ جتنے ڈیٹا سینٹر زیادہ ہوں گے انرجی کنزمپشن زیادہ ہوگی اور اتنی ہماری کاربن ایمیشن زیادہ ہوگی۔ سو the correct option is higher carbon emission due to energy consumption۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے what will be the output of this code۔ اب بیسیکلی یہ کوڈ ہونا تو انڈینٹیشن کے ساتھ چاہیے تھا، بٹ کیونکہ جگہ کم تھی اس لیے میں نے اس کے آگے رکھ دیے، یعنی اس کے آگے لکھ دیا، بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ پرنٹ آئی ہمیشہ انڈینٹ کر کے لکھا جائے گا تبھی یہ ویلیو پرنٹ ہوگی۔ سو کیونکہ اسٹارٹ ہمیشہ لوپ کہاں سے کرتا ہے؟ رینج کا فنکشن بیسیکلی 0 سے اسٹارٹ کرتا ہے اور وہ 5 تک یعنی 4 تک جائے گا، کیونکہ 5 گیون ہے۔ سو اس کا مطلب ہے وہ پرنٹ کیا کرے گا؟ ہر دفعہ آئی کی ویلیو جو پہلے 0 ہوگی، پھر 1، پھر 2، پھر 3 اینڈ 4۔ نیکسٹ ہمارے پاس which digital tool is commonly used for market and analysis in digital entrepreneurship۔ سو
سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. وچ آف دی فالوئنگ از این ایگزامپل آف اسٹیٹسٹکس. سو اسٹیٹسٹکس وہ ہوتا ہے جو سیمپل کے کسی ایک نومیریکل ویلیو کو یعنی کریکٹرسٹک کی نومیریکل ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. سو دا کریکٹ آپشن از ایوریج ایج آف 50 رینڈملی سلیکٹڈ امپلائیز ان اے کمپنی, کیونکہ 50 رینڈملی سلیکٹڈ امپلائیز جو ہیں وہ آپ کا سیمپل ہے اور اس کا جو نومیریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے, ایوریج ایج. سو ایوریج ایج بیسیکلی اسٹیٹسٹکس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہاسپٹل سافٹ ویئر کاسٹ ایکسیڈ بجٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ فائنینشیل بینیفٹ which feasibility concern arises. Something that is related to cost or budget is actually economic feasibility. So the correct option is C. نیکسٹ ہمارے پاس کہ وچ بیہیویئر شوز اے اسٹوڈنٹ از پریکٹسنگ ڈیجیٹل رسپانسبلٹی. سو ڈیجیٹل رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن نہ لیں بلکہ چیک کریں اس کی اتھینٹسٹی کو. سو دا کریکٹ آپشن از کراس چیکنگ فیکٹ فرام دا ریلائبل سورسز بفور یوزنگ دیم. A digital analyst want to predict house price based on area. Which ML algorithm is most suitable according to your requirements, basically according to your syllabus. آپ نے پڑھے یہ سارے ہی ہیں, ایسوسیشن, کلسٹر کلاسیفیکیشن, لینئر ریگریشن, یہ لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم دو ویریبل کا آپس میں ریلیشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ویلیو گیون ہو اور اس کے اکارڈنگ دوسرے کو کیسے فائنڈ کریں, تو اس کے لیے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایک لینئر ریگریشن ہوتا ہے جس کی ایک ایکویشن ہے جس کے تھرو ہم آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ دو ویریبل کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پریڈکشن میں ہمیں ہیلپ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کریکٹ دا فالوئنگ پائتھن کوڈ سیگمنٹ بائی ریموونگ دا ایرر. فرسٹ کے اندر اگر ایرر ہم دیکھیں تو وہ ایرر یہ ہے کہ ایک نمبر کے اندر انٹیجر اسٹور کیا جبکہ اگلے کے اندر اسٹرنگ اسٹور کی, اور جب ہم ان دونوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ایرر آ جائے گا بیکاز اسٹرنگ اور انٹیجر ایڈ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارے پاس ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو 5 ہے اس کو یا تو انٹیجر میں کنورٹ کرنا ہے, اینڈ دس از بیسیکلی بیسٹ آپشن کیونکہ ہمیں سم کرنا ہے, تو سم کے لیے ہمیں جو اسٹرنگ ہے اس کو انٹیجر میں کنورٹ کرنا ہوگا, رائٹ. سو ہم اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر نہیں لکھیں گے کیونکہ اگر آپ کسی نمبر کو بھی انورٹڈ کاماز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کی اسٹرنگ بن جاتی ہے. سیکنڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پرنٹ انہوں نے فروٹ 3 کیا ہے, جبکہ 3 جو ہے وہ ہمارے اس رینج کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لسٹ کے اندر ایلیمنٹ 0 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک n-1 یعنی ٹوٹل لینتھ -1 تک جاتے ہیں. فار ایگزامپل 3 ہے تو آخری 2 ہوگا. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی فروٹ پک کرنا بھی ہے تو جو فرسٹ ہوگا وہ 0 انڈیکس پہ ہوگا اور جو لاسٹ ہوگا وہ 2 انڈیکس پہ ہوگا, اور 3 انڈیکس جو ہے وہ ہماری آؤٹ آف دا رینج ہے. دین نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو نمبر ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس کو 0 سے کر رہے ہیں. جیسے آپ کیلکولیٹر میں بھی جب ایک ڈویژن بائی 0 پرفارم کرتے ہیں تو ایرر آ جاتا ہے کہ یہ ایک سینٹیکس ایرر ہے یا یہ پرفارم نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میتھمیٹکس کے اندر جب بھی ہم کوئی ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 0 سے ہم نمبر کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. سو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو ایک اف کی کنڈیشن لگانی پڑے گی جس میں آپ یہ کہیں گے کہ نمبر 2 کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے. اگر نمبر 2 0 ہوگا تو اس کے اکارڈنگ آپ شو کرا دو گے. فار ایگزامپل ہم پہلے کیا چیک کریں گے کہ اگر نم 2 ناٹ اکول ٹو 0 ہے تو ٹھیک ہے, ڈویژن پرفارم کرو, پرنٹ کر دو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایلس میں ایرر شو کر دو کہ آپ کا نمبر 2 کیونکہ 0 ہے اس لیے یہ ڈویژن پرفارم نہیں ہو سکتی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ کنورٹ دا فالوئنگ سوڈو کوڈ which print the sum of each even numbers up to n, and you have to modify this in order to actually write the pseudocode that should print odd number from 1 to 30. So پہلے اگر آپ اس سوڈو کوڈ کو سمجھیں تو آپ کے پاس سم آپ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ نے سم کا ویریبل بنا لیا جس کے اندر آپ سم اسٹور کریں گے. آپ کو ایک ویریبل چاہیے جو 2 سے اسٹارٹ ہو اور اس کے بعد جانا کہاں تک ہے ہمیں n کا نہیں پتا, اس لیے ہم نے ایک کوئی بھی n نمبر لے لیا یعنی لوپ n تک لگایا, اور ہر دفعہ لوپ کیا کرے گا کہ ہر i کی ویلیو کو جو کہ اپڈیٹ ہوگی اس کو سم کے اندر ایڈ کرتا جائے گا. یعنی کہ ہم بیسیکلی پہلی دفعہ سم کے اندر 2 ایڈ کریں گے یعنی 0 + 2 کریں گے, اگلی دفعہ 4 کریں گے, اگلی دفعہ 6 کریں گے, اینڈ سو آن. اب وہ 4 6 کیسے آئے گا, وہ i کو اپڈیٹ کرنے سے آئے گا, اور i میں ہمیں کتنا کا اپڈیٹ چاہیے, 2 کے بعد 4 چاہیے, تو ہم انکریمنٹ i/2 کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمپلی ہم نے سم کا ویریبل بنایا جو 0 سے اسٹارٹ ہوگا, ایک i کا ویریبل بنایا جو 2 سے اسٹارٹ کرے گا, اور ہم نے جانا کہاں تک ہے n تک, اور ہر دفعہ سم کرتے جانا ہے اور i کے اندر 2 کا انکریمنٹ کرتے جانا ہے, اور جب یہ لوپ ختم ہوگا تو سم کو پرنٹ کر دینا ہے. یہ تو ہو گیا کام انڈرسٹینڈنگ کا کہ ٹھیک ہے یہ سوڈو کوڈ کے اندر اور ہے, بٹ ہمارا ایکچوئل ٹاسک یہ ہے کہ ہمیں 1 سے لے کے 30 تک جانا ہے. یعنی اب ہمیں n لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں n پتہ چل چکا ہے, دیٹ از 30, اور ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اور نمبر جو ہیں وہ پرنٹ کرانے ہیں. سو بیسیکلی ہم نے پروڈکٹ کا ایک ویریبل بنایا جس کو ہم نے 1 سے اسٹارٹ کیا, اس کے بعد ہم نے i لیا 1 سے کیونکہ ہمیں 1 سے لے کے آگے موو کرنا ہے, یعنی 1 پھر 3 پھر 5 پھر 7 اینڈ سو آن. سو ہم نے i کا ویریبل بنایا, اس کو 1 لیا, لوپ ہم نے لگایا کہ جب تک وہ 30 پہ نہیں پہنچتا, اور ہر دفعہ کیا کرے کہ i کو پروڈکٹ سے ملٹیپلائی کر کے پروڈکٹ کے اندر اسٹور کرتا جائے اور 2 کا انکریمنٹ کرتا جائے. یعنی 1 کے بعد جب انکریمنٹ کرے گا تو اگلا نمبر 3 ہوگا, 3 ملٹیپلائی ہو جائے گا, اگلا پھر 5 ہوگا, اینڈ سو آن, اور 30 پہ جا کے ہم رک جائیں گے اور ایٹ دی اینڈ ہم پروڈکٹ کو پرنٹ کر دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کہ وٹ از دا سلوپ اینڈ انٹرسیپٹ فار دی لینئر ایکویشن, گیو اے ڈیلی لائف ایگزامپل.
اب دیکھیں سلوپ اور انٹرسیپٹ یہ بہت انپورٹنٹ ہے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پیپر میں ضرور آتا ہے. اب سلوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ایکس کے یونٹ کے چینج کرنے سے وائی میں کتنا چینج آتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلوپ اور انٹرسیپٹ لینئر ریلیشن شپ نہیں, لینئر ریگریشن کے اندر یوز ہوتے ہیں, جہاں پر دو ویریبل کا ریلیشن فائنڈ کیا جاتا ہے کہ ایک میں چینج آنے سے دوسرے میں کتنا چینج آتا ہے, یا ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, تاکہ ان فیوچر ہم ایک ویلیو دے کے دوسری کی ویلیو فائنڈ کر سکیں. اور اس کو آلریڈی میں نے پورا لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے اور ان ڈیٹیل آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو. تو بیسیکلی سلوپ کا مطلب کیا ہے کہ وائی کے ایک چینج, وائی کتنا چینج ہوگا اگر ایکس کے اندر ایک ہم یونٹ کا چینج لائیں گے. اور انٹرسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی انٹرسیپٹ بیسیکلی یعنی جیسے سی یہاں پر ایکویشن کے اندر کہا جاتا ہے, سو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایکس زیرو ہوگا تب کیا ہوگا, یعنی آپ کی جو ایکویشن ہے یا اوور آل جو اس کی پرفارمنس ہے, یا جو بھی آپ ایک ماڈل بنا رہے ہیں اس میں اگر آپ ایکس زیرو پٹ کر دیتے ہو تو وہ ایک ویلیو کیا ہوگی, یعنی بیسیکلی جو وائی ایکسس کے اوپر آپ کی ایگزیکٹ وہ ویلیو ہوگی. سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وٹ ول بی دا ویلیو آف وائی وین ایکس ایکولس ٹو زیرو. اب اس کے لیے ڈیلی لائف ایگزامپل آپ کوئی بھی کر سکتے ہو, آلریڈی میں نے ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے ہاؤس والی جو کہ ان ڈیٹیل میں نے وہاں ڈسکرائب کیا ہے. یہاں آپ یہ موبائل فون والی بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل y equals to 5x plus 200 ہے, یہاں پر m ہمارا کیا ہے, m کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, سلوپ کو, یعنی m ہمارا 5 ہے, یعنی کاسٹ پر یونٹ کال, یعنی ایک جو کال ہے اس کی کاسٹ کیا ہے, اور سی ہمارے پاس 200 ہے, ایک فکس چارجز یعنی ایک فکس ویلیو جو کہ ایڈ کرنی ہے, یعنی بیسیکلی وہ جب ایکس زیرو ہوگا یعنی وہ والی ویلیو جو بھی ہماری ہوگی اس کو ہم ایک فکسڈ کائنڈ آف اماؤنٹ آف ٹیکس کی طرح سمجھ لیں کہ وہ ہم نے ایڈ کر لیے. سو اب ہم اگر کوئی بھی ایکس کی ویلیو پٹ کریں گے تو اس کے اکارڈنگ جو بھی آنسر آئے گا وہ ہم نے فائنڈ کر لینا ہے. یعنی یہ ہم نے ماڈل جو ٹرین کیے, یہ جو سلوپ ہم نے فائنڈ کیے, اس کے لیے الگ سے فارمولے ہوتے ہیں جو اسٹارس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں اور پھر یہ فائنڈ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک فکس ماڈل بنا دیا جاتا ہے, اور پھر اس ماڈل میں ہمارا کام کیسے آسان ہو جاتا ہے کہ ان فیوچر پہ جب بھی آپ ایکس کی کوئی ویلیو پٹ کرو گے تو وہ بالکل کریکٹ وائی کی دے دے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے پورا ماڈل ٹرین کیا, یعنی پوری یہ سلو فائنڈ کی, انٹرسیپٹ فائنڈ کیا, اور اس کے اکارڈنگ پھر ہم نے اس کو ایک ماڈل بنا کے دے دیا کہ اب یہ ماڈل ہے, اس کے اکارڈنگ آپ اس کو جو بھی دیں گے یہ آپ کو کریکٹ آؤٹ پٹ دے گا, رائٹ. یہ آپ کا ہوتا ہے لینئر ریگریشن کے اندر. سو یہ والی ایگزامپل آپ ایزیلی دے سکتے ہو, ادروائز وہ ہاؤس والی بھی دے سکتے ہو. اگلا ہے کہ بریفلی ایکسپلین اینی 3 ٹائپس آف کلاؤڈ سروسز ماڈل. اب کلاؤڈ کے جو 3 ماڈلز ہوتے ہیں, اے ایس, پیس اینڈ ساس, یہ بیسیکلی کیا, انفراسٹرکچر ایز اے سروس, پلیٹ فارم ایز اے سروس, سافٹ ویئر ایز اے سروس. صرف نام سے یاد رکھو. انفراسٹرکچر ایز اے سروس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر ہی ایک رینٹ یہ سروس کے طور پہ دے دیا گیا ہے, یعنی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کمپیوٹنگ مشین سے مراد آپ کی جتنے سرورز, کمپیوٹر, اسٹوریج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کسی سے رینٹ پہ لے لو اور اس کو پیسے دیتے رہو اور وہ آپ کو ساری سروسز دے رہے. جیسے امیزون AWS ہمیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ پورے کا پورا اپنا کائنڈ آف جیسے سافٹ ویئر ہاؤس یہ پورا سسٹم ہے وہ آپ انفراسٹرکچر ایز اے سروس لے سکتے ہو, اور آپ کو کچھ بھی خود مینیج خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگلا آتا ہے پاس یعنی پلیٹ فارم ایز اے سروس. اب پلیٹ فارم ایز اے سروس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک پلیٹ فارم دیا جائے گا جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ چیزیں اویلیبل ہوں گی جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ڈیولپرس کو ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ ان کو کوئی ویژول کوڈ, اس کی ایکسٹینشن کچھ بھی انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا انوائرمنٹ مل جائے گا, جسٹ وہاں جائیں, کوڈ کریں, اپنا سافٹ ویئر بنائیں اور کام کریں. یعنی آپ کو اس طرح نہیں کرنا پڑے گا کہ اپنا کمپیوٹر, لیپ ٹاپ لیں, اس کے اندر پوری وہ ساری چیزیں انسٹال کریں, ایک ایک چیز کمپلیٹ کریں اور پھر آپ کام کر سکتے ہیں. نہیں, بنا بنایا پلیٹ فارم مل جائے گا, جسٹ جو ہے وہ وہاں پر جا کے آپ اپنا کوڈ کر سکتے ہیں. جیسے گوگل ایپ انجن ہے جو کہ آپ کو یہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ پورا پلیٹ فارم دے رہا ہے اس ڈیولپر کو, اور وہ وہاں پر اپنی کوئی بھی کوڈنگ کے جو بھی ٹاسک ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر ہے ساس جو کہ آج کل کرنٹ ٹائم کے اندر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, دیٹ از سافٹ ویئر ایز اے سروس. یعنی کہ یہ جو ایجنٹس اور ماڈل بنا کے دیے جا رہے ہیں کہ آپ پورا اپنا ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنا لیں اور وہ کسی کو سیل کر دیں, اور وہ آپ کی سروسز کو استعمال کرے گا اور آپ کو پے کرے گا آن سبسکرپشن بیسس پہ اینڈ آل دیٹ. سو جس طرح مائکروسافٹ 365 ہے, گوگل ڈاکس ہے, اسی طرح کئی ابھی اور اس طرح کے سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں جس پہ ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر بنا کے اپلیکیشن بنا کے اور وہ دے دی جاتی ہے, یعنی سیل کر دی جاتی ہے. تو وہ آپ کی جو ہے وہ سافٹ ویئر ایز اے سروس کہلاتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس, سٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈر از اپ گریڈنگ سافٹ ویئر, ریکمینڈ دا موسٹ سوٹیبل SDLC امپلیمنٹیشن میتھڈ, جسٹیفائی دا ٹو کنسیڈریشن. اب ایک یہاں اسٹوڈنٹ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ SDLC امپلیمنٹیشن میتھڈ کون سے ہیں اور واٹر فال اور ایجائل کو سے مکس کر جاتے ہیں. دیکھیے وہ SDLC ماڈلز ہیں, یہ امپلیمنٹیشن میتھڈز ہیں. امپلیمنٹیشن میتھڈ مین وہ جو 4 میتھڈ آپ نے پڑھے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے وقت ہم کس کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, یہ وہ میتھڈز ہیں. اس میں سے اب یہاں پر موسٹ سوٹیبل آپ نے خود اینالائز کرنا ہے, اور یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ جو بھی آپ آنسر میں لکھتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن دیں. اگر آپ کی جسٹیفیکیشن ٹھیک ہو تو آپ کا آنسر کریکٹ مانا جاتا ہے. اب یہاں پر جو موسٹ سوٹیبل بنتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہاسپٹل ریکوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نان ٹیکنیکلٹی آف دا پرسنز
that are actually being involved in this process, یعنی جنہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بیسٹ جو بنتا ہے وہ فیس بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہر بندہ آئی ٹی کا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دفعہ ان کو پورا سسٹم دے دیں اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے یا وہ اس کو استعمال کر پائے. تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ فیز یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، ایک ایک کر کے کریں، ایک ایک ماڈیول کر کے کریں، تاکہ آپ کے وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں نرسز، ڈاکٹر، اسٹافس، کیونکہ ہر ایک ٹیکنیکل لحاظ سے جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ اسے پتا ہو کہ کس طریقے سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں. سو بیسٹ آپشن آپ جو دے سکتے ہیں وہ فیس ڈے، اور اس کی ریزن یہ دیں تاکہ ہم جو کریٹیکل ایشوز ہیں ان سے بچ سکیں اور ہمارے لیے ان کو سکھانا یا امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہو، پلس کوئی ایشو ہو تو وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور ایزیلی ریزالو ہو جائے. تو یہ ریزن آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ کوشچن ہے دیٹ از ڈفرینشیٹ بٹوین سپروائز اینڈ انسپروائز لرننگ. اب اس میں اندر آپ کوئی سے بھی 3 پوائنٹس بنا لیں. پہلا پوائنٹ کیا بنا لیں کہ فار ایگزامپل سپروائز کے اندر لیبل ڈیٹا دیتے ہیں، انسپروائز کے اندر جو ہے وہ لیبل ڈیٹا نہیں ہوتا. لیبل ڈیٹا سے مراد کیا ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ. اس کے بعد آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں سپروائز لرننگ جو ہے وہ ساری لرننگ کا پروسیس کرتا ہے آن دا بیسس آف پرووائڈیڈ ڈیٹا، یعنی وہ ساری گیون ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو انالائز کرتا ہے کہ کس ان پٹ پہ کیا آؤٹ پٹ دینی ہے اور اس کے اکارڈنگ لرن کرتا ہے. جبکہ آپ کا جو انسپروائزڈ ہوتا ہے وہ پیٹرن فائنڈ کرتا ہے اس میں سے ایگزیکٹ، یعنی اس کو آپ کیونکہ ان لیبل ڈیٹا دیتے ہیں تو اس نے خود ہی سارا کام پرفارم کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس چیز کا کتنا امپیکٹ ہے اور کس ان پٹ کی بیسس کی کریکٹرسٹکس کی بیس پہ اس نے کیا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنی ہے. اس کے بعد آپ تیسری ایگزامپل دے سکتے ہیں. ایگزامپل آپ کے پاس کیا ہے؟ فار ایگزامپل ای میل اسپیم فلٹر ہے جس کو ہم ٹرین کر دیں کہ ہاں اس طرح کے ورڈز ہوں گے تو آپ نے اس کو اسپیم مارک کر دینا ہے. تو وہ اسی کی بیس پہ لرن کرے گا کہ اچھا یہ ورڈز ہیں تو اس کو اسپیم میں ڈال دو، ادروائز ناٹ اسپیم. سملرلی انسپروائز کی بات کریں تو جیسے شاپنگ ایپس ہو گئیں یا جو یہ ہماری یہ آئی ٹی کی کمپنیز ہیں جیسے یو فون وغیرہ، تو یہ اگر کرتے ہیں فار ایگزامپل اپنے کسٹمر کے ڈفرینٹ گروپ بناتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرسٹکس. سو جہاں پر بھی کسی کریکٹرسٹکس یا بیہیویئر کی بیسس پہ وہ خود گروپ بنائیں گے کہ ہاں یہ بندے فار ایگزامپل کوئی اتنی کال کرتا ہے تو ان کو اس طرح کی سروسز دینی ہے، ان کا یہ والا گروپ بنا دیا جائے. سملرلی یہاں پہ ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے شاپنگ کی بیس پہ کہ بجٹ کے لحاظ سے لگژری بائر کون سے ہیں، یعنی ان کے الگ الگ گروپ بنا دیے جائیں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرسٹکس یا بائنگ ہیبٹس، جو وہ چیزیں بائی کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ. تو اس طریقے سے یہ جو گروپ بنائے جائیں گے اور انہیں سروسز پرووائڈ کی جائیں گی تو وہاں سپروائز لرننگ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ماڈل کی بات کر سکتے ہو کہ سپروائز لرننگ کے اندر جیسے لینئر ریگریشن ہے، کامن الگوریدم ہے جو کہ سپروائز لرننگ کے اندر یوز کیا جاتا ہے. انسپروائز کے اندر کلسٹرنگ اور ایسوسیشن وغیرہ یوز کی جاتی ہے. تو وہ بھی آپ ایز اے 1 پوائنٹ لکھ سکتے ہو اور کوشش کریں کہ لائن لگا کے ڈفرینس لکھا کریں یہاں پر، کیونکہ جگہ اس طرح کی کم تھی تو میں نے اس لیے یہاں پر اس طرح سے مینشن کر دیے، بٹ پوائنٹ آپ کے سیپریٹ کلیئر مینشن ہونے چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وائی از پروٹوٹائپنگ امپورٹنٹ، گیو 3 ریزنز. اب اس میں کوئی سے بھی 3 بینیفٹس پروٹوٹائپنگ کے آپ نے آلریڈی کئی بینیفٹس پڑھے ہیں جس میں ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، فیڈ بیک گیدر کر لیں، جو رسک ہیں ان کو ہم ریڈیوس کر لیں تاکہ ہماری پروڈکٹ فیل نہ ہو یا ہمارا بزنس ماڈل فیل نہ ہو. تو کوئی بھی جو 3 پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، کوئی بھی 3 ریزنز آپ کو ایزیلی لگتی ہیں وہ آپ لکھ دیں. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کمپیئر اسٹار اینڈ رنگ ٹپالوجی ود رسپیکٹ ٹو اسکیلیبلٹی، ریلائبلٹی اینڈ آرکیٹیکچر. اس طرح کوشچن پیپر میں ضرور آتے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹ جو پوچھا گیا ہوتا ہے وہ نہیں لکھتے اور باقی سب کچھ لکھ دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر پوچھا گیا ہے کہ آن دا بیسس آف اسکیلیبلٹی، ریلائبلٹی اینڈ آرکیٹیکچر، تو آپ نے صرف یہ 3 ریزنز ہی لکھنی ہے، باقی آپ نے کچھ نہیں لکھنا. اسکیلیبلٹی کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکیلیبل کا مطلب اگر ایک ڈیوائس ایڈ کی، کیا اس ڈیوائس کے ایڈ کرنے سے پورا نیٹ ورک اسٹاپ ہو گیا؟ اگر تو پورا نیٹ ورک اسٹاپ ہو گیا تو اس کی اسکیلیبلٹی اچھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے ایک ڈیوائس ایڈ کی اور باقیوں کی پرفارمنس کو یا ورکنگ کو افیکٹ کیے بغیر وہ ایزیلی ایڈ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ اسکیلیبل ہے. سملرلی ریلائبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈیوائس فیل ہو جاتی ہے تو کیا پورا نیٹ ورک اسٹاپ کر جائے گا یا چلتا رہے گا؟ اگر ایسا ہے کہ ایک ڈیوائس کے فیل ہونے سے پورا نیٹ ورک اسٹاپ ہو جاتا ہے تو اس کی ریلائبلٹی اچھی نہیں ہے، یعنی وہ ریلائبل نہیں ہے. بس یہ 2 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اور پھر آپ نے ہر ایک کے اوپر اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو انالائز کرنا ہے. جیسے اسٹار کو دیکھیں تو اسٹار از مور ریلائبل دین رنگ ٹپالوجی. سملرلی اگر ریلائبلٹی کی بھی بات کریں تو اسٹار از مور ریلائبل ایز کمپیئر ٹو رنگ. اور اس کی بے شک آپ ریزن بھی مینشن کر دیں کہ اسٹار کے اندر کیونکہ ایک سینٹرل ہب ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رنگ میں ہر ایک ڈیوائس اگلے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسکیلیبلٹی پہ بھی افیکٹ آتا ہے اور ریلائبلٹی پہ بھی آتا ہے. آرکیٹیکچر کا مطلب سمپل ڈیزائن ہوتا ہے، یعنی لے آؤٹ، ہاؤ دا نوڈز آر بینگ کنیکٹڈ ود ایچ ادر اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف ٹپالوجی. سو اسٹار کے اندر کس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ کی رنگ کے اندر کیسے کنیکٹڈ ہیں، سمپلی آپ نے وہ مینشن کر دینا ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس کمپیئر لوکل اینڈ گلوبل ویریبل ود ایگزامپل. سو لوکل ویریبل کون سے ویریبل ہوتے ہیں؟ ایسے ویریبل جو کہ صرف فنکشن کی باڈی کے اندر ہی ڈکلیئر ہوتے ہیں اور یوز ہو سکتے ہیں، انہیں آپ فنکشن سے باہر استعمال نہیں کر سکتے، وہ لوکل ویریبل کہلاتے ہیں. اور گلوبل وہ ہوتے ہیں جو آپ پروگرام کے اندر، یعنی آپ پروگرام لکھتے ہیں اس کے اندر آپ کہیں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں بٹ فنکشن کے اندر ڈکلیئر نہیں کرتے،
وہ فنکشن وہ جو آپ کے ویریبلز ہیں وہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو, چاہے آپ فنکشن فار ایگزامپل 2-3 فنکشن بنائیں ان کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہو, باہر بھی استعمال کر سکتے ہو. سو local variable are declared inside the function and they can be used only inside the function, but global variable are declared outside the function and they can be used anywhere in the program. You can use it according to your requirement. فار ایگزامپل یہاں آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ڈیف یعنی جو فنکشن تھا ایک ویریبل اس کے اندر بنایا جو کہ وائی ہے, تو وہ آپ کا لوکل ویریبل بن گیا, لیکن ایک ایکس جو کہ اس کی باڈی سے باہر ڈکلیئر ہوا تو یہ آپ کا کیا بن گیا, یہ آپ کا گلوبل ویریبل بن گیا. اب گلوبل کو آپ کہیں بھی ایکسس کر سکتے ہو, لیکن لوکل کو آپ صرف اس فنکشن کی ڈیفینیشن یعنی باڈی کے اندر ہی ایکسس کر سکتے ہو, اس سے باہر ایکسس نہیں کر سکتے ہو. آگے ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی واٹر فال اینڈ اجائل ماڈل اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. صرف ایک بات مائنڈ میں بٹھا لو, واٹر فال تب یوز کرتے ہیں جب ریکوائرمنٹس کلیئر ہوں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ فکسڈ ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہاں پر ہماری ہر چیز جو ہے وہ فکسڈ ہے, چینج نہیں ہو سکتی, تو آپ واٹر فال یوز کرتے ہو. اور اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی تو وہاں پر آپ نے اجائل یوز کرنا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک ریکوائرمنٹ تھی, میں نے جسٹ اس کو شارٹ کر کے رکھ دیے یعنی لکھا ہے, تو بیسیکلی جہاں پر ریکوائرمنٹ وہاں پر فکس ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کہیں لنک کر رہے ہوتے ہیں فزیکل ایگزسٹنس میں, جیسے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کچھ کرنا, یا پھر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ نے کوئی چپ سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے, یعنی ایسی چیز جہاں پر اگر آپ کی ریکوائرمنٹ چینج ہوں گی تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا, کاسٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی ریکوائرمنٹ فکس ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو ایسے ہی چاہیے, تو وہاں آپ ہمیشہ واٹر فال یوز کریں گے. اور جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں ریکوائرمنٹ چینج ہو بھی گئی تو وہ مسئلہ نہیں ہے, اتنا نقصان نہیں ہوگا کسی بھی لحاظ سے, کاسٹ کے لحاظ سے یا ٹائم کے لحاظ سے یا اسکیجول کے لحاظ سے, تو تب آپ یوز کرتے ہیں ایجائل. اور موسٹ آف دا ٹائم ایجائل یوز کیا جاتا ہے جتنے بھی سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں ہم پریفر کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے جیسے یہ کوئی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہو گئے یا گورنمنٹ کے کوئی ایسے ہو گئے یا چپ یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہو گئے جہاں پر ہمیں پتا ہو, جیسے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ ریکوائرمنٹ وغیرہ کا, تو وہاں ہم یوز کرتے ہیں واٹر فال. تو یہاں بلڈنگ کنسٹرکشن ہے تو کیونکہ فکسڈ ریکوائرمنٹس ہیں, سیکوینس میں چلنا ہے, ہمیں ہر چیز پتہ ہے, تو ہم واٹر فال یوز کریں گے. لیکن اگر ہم ایک ویب اپلیکیشن بنا رہے ہیں جہاں پر ہمیں یوزر کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا یوزر کی انٹرسٹ ہے اس کو بھی اینالائز کرنا ہے اور اس کے مطابق چینجز لانی ہیں, تو ویب اپلیکیشن کے اندر ہم پریفر کریں گے ایجائل کو یوز کریں تاکہ ہم بار بار ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکیں. پھر ہمارے پاس نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپین. اب اس کے اندر تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ریکوائرمنٹ چینج ہوں گی, ہمیں بار بار ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ٹرائی کرنا ہوگا کہ ڈفرینٹ میتھڈس ٹرائی کریں کس طریقے سے ہمیں ریزلٹس اچھے ملیں گے. سو وہاں پر ہمیں فریکوینٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی, سو اس لیے ہم ایجائل استعمال کریں گے. آٹو موبائل پروڈکشن ہے, آٹو موبائل پروڈکشن میں ہم کبھی بھی چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنا نقصان نہیں اٹھا سکتے اپنی کاسٹ کا بھی اور ٹائم کا بھی اور ڈیزائن کا بھی, تو ہر چیز فکس ہے. سو جہاں پر فکس ہے تو وی آر گوئنگ ٹو یوز دی واٹر فال. دین ہمارے پاس ہے پبلک ورک پروجیکٹ. پبلک ورک پروجیکٹ کے اندر کیا ہے, فار ایگزامپل پبلک ورک پروجیکٹ وہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سے ہر چیز پہلے اپروو کی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ واٹر فال کے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر چیز جب تک فائنلائز نہیں ہوتی نا اگلا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے. سو اس لیے وہاں پر ہر چیز ریکوائرمنٹ فکس ہوتی ہیں تو ہم واٹر فال یوز کرتے ہیں. سملرلی اگلا ہمارے پاس ہے ریسرچ پروڈکٹ. obviously ریسرچ کے اندر ڈفرینٹ میتھڈس کو ٹرائی کر کے ڈفرینٹ ریزلٹس کے اکارڈنگ کنکلوژن تو نکالنی ہوگی, تو ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی, سو وی آر گوئنگ ٹو یوز دی ایجائل ماڈل. نیکسٹ ہے ہمارے پاس واٹ از اسسٹو ٹیکنالوجی رائٹ ٹو یوز ان ڈیلی لائف. انتہائی آسان کوشچن. اسسٹو ٹیکنالوجی ہر وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے دیٹ از ڈیولپ فار دی ڈسیبلڈ پرسنس, اور جو کہ ایک ڈفرینٹ طرح سے یعنی جن کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو سکتی ہیں, سو ان کے مطابق جتنی بھی ہم سروسز انکلوڈ کریں گے وہ اسسٹو ٹیکنالوجی کہلاتی ہیں. اب اس کے اندر کوئی ہیئرنگ امپیئرڈ کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی آئی سائٹ کا یعنی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی جو آپ کے مائنڈ میں آئے بس اس کو آپ نے ریلیٹ کر کے لکھ دینا ہے کہ اسسٹو ٹیکنالوجیز وہ تمام ڈیوائسز, اکوپمنٹس اور سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ہم ڈسیبل پرسنس کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ بناتے ہیں تاکہ ان کے لیے اس چیز کو یوز کرنا آسان ہو. جیسے اسکرین ریڈر بنا دینا یا اسپیچ ریکگنیشن سسٹم بنا دینا تاکہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے یا ان پرابلم سے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو. اس کے بعد ہے رائٹ اینی 3 پازیٹیو امپیکٹ آف اے آئی سسٹمس. سو پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ جلدی ہو گئے ہیں, ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. جیسے ہیلتھ کیئر کے اندر بیماریوں کو فائنڈ کرنا آسان ہو گیا ہے, ان کا جو کیئر میتھڈز ہیں وہ بہتر ٹریٹمنٹس ہم نے فائنڈ کر لی ہیں تاکہ ہم جلدی ان کو کیئر کر سکیں, جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. موسٹ آف دا ٹائم پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر بیماریاں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی تھی, تو اب اس کے تھرو ایٹ لیسٹ ہمارے لیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو گیا. پروڈکٹیوٹی جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ کام کرنا بہت آسان ہو گیا, اب گھنٹوں والے کام منٹوں میں ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایسے کام جو کہ کرنا پہلے
بہت مشکل تھے یا بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا یا بہت زیادہ ایشوز تھے، تو وہ سارے ہمارے ریزالو ہو گئے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے پرسنلائز ایجوکیشن. آپ ایسے کوئی بھی لکھ سکتے ہو، یہاں پر میں نے یہ 3 مینشن کر دیے. پرسنلائز ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ ریکوائرمنٹ ایسے پلیٹ فارم بنا دی جائیں جہاں پر ان کو ان کے مطابق ان کی سروسز پرووائڈ کی جائیں. سو یہ سارے یہ یوز کے سسٹم ہے. باقی جو آپ کے مائنڈ میں ہے یو کین رائٹ اینی تھری اکارڈنگ ٹو یور انڈرسٹینڈنگ. جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، یعنی پراپر ریزننگ دینی ہے کہ ہاؤ اٹس ایکچولی ہیلپنگ اس. میرے پاس یہ کنسیڈر دا سینیریو لینئر اور بائنڈری سرچ آلسو جسٹیفائی یور آنسر. دیکھیں لینئر اور بائنڈری میں ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے، اگر تو سارٹیڈ ہے اور بہت لمبی لسٹ ہے یو آر گوئنگ ٹو یوز دی بائنڈری سرچ، اور اگر چھوٹی لسٹ ہے سائز چھوٹا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو یوز دی لینئر سرچ. اور وہاں لینئر سرچ میں سارٹنگ ان سارٹنگ میٹر نہیں کرتی. اب سب سے پہلے آپ کے پاس ہے باؤنڈیڈ ڈیٹا رینج. اب باؤنڈیڈ ڈیٹا رینج کا مطلب کیا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک باؤنڈریز کے اندر انکلوڈیڈ ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ ڈیٹا بھی نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ باؤنڈری رینج کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کا سائز اسمال ہے تو آپ ایزیلی لینئر سرچ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس اسمال ڈیٹا سیٹ ہے تو بھی یہی بات ہے کہ آپ لینئر سرچ استعمال کریں گے. لیکن لارج اور شارٹیڈ ڈیٹا سیٹ ہے تو آپ بائنڈری استعمال کریں گے، کیونکہ آلریڈی یہ ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائنڈری سرچ کے اندر ہم ہاف کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کم لگتا ہے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کم ہوتی ہے، اس لیے وی پریفر دی بائنڈری سرچ. نیکسٹ ہمارے پاس وٹ ول بی ڈسپلیڈ آفٹر ایگزیکیوٹنگ دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. سو کیونکہ ہم ٹائپ کا فنکشن آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر، تو ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے، یعنی جس ٹائپ کی ڈیٹا پائتھن اس کو ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ آؤٹ پٹ میں شو کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلی لسٹ ہے تو آپ کو شو ہوگا کلاس لسٹ، یعنی یہ لسٹ کی ڈیٹا ٹائپ سے بلانگ کرتا ہے. پھر اگلا اسٹرنگ ہے تو آپ کو STR نظر آئے گا، STR اسٹینڈ فار اسٹرنگ. اگلا آپ کے پاس فلوٹ ہے تو آپ کو فلوٹنگ نظر آئے گا. اسی طرح اگر انٹیجر ہوگا تو آپ کو کلاس انٹ نظر آئے گی، دیٹ اسٹینڈ فار انٹیجر. یا ڈکشنری، یہ جو بھی آپ لکھیں گے آپ کو اس کے مطابق ٹائپ جو ہے وہ اس ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دے گا کہ کس ٹائپ سے بلانگ کرتا ہے. اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی پائتھن کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. یہ ویسے اکثر آبجیکٹیو میں زیادہ آتا ہے یا پھر اکثر کوشچنس کے اندر بھی آ جاتا ہے. صرف آپ نے وہ جو پریسیڈنس کا ٹیبل ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ کس کی پریسیڈنس ہائر ہے. اس کے اوپر بھی پورا لیکچر موجود ہے، میں نے پوری ویڈیو کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ٹیبل بھی بنا ہے. ویسے اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو یاد کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے پہلے کس کو آپ نے کرنا ہے، پھر کس کو کرنا ہے، سو آن. اب یہاں سب سے پہلے تو جس طرح میتھس میں ہوتا ہے کہ بریکٹ کو ہی ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے، لیکن بریکٹ کے اندر بھی پھر جس کی سب سے ہائی پریورٹی ہوگی. پائتھن کے اندر سب سے زیادہ ہم جو دیتے ہیں وہ ہماری یہ ریز ٹو پار یعنی ڈبل اسٹیرک ہے. سو ہم سب سے پہلے 3 ریز ٹو پار 2 کو کیلکولیٹ کریں گے، آنسر 9 آئے گا. 9 ہم نے پٹ کر دیا. اس کے بعد ایکول پریسیڈنس والے ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں، اس لیے ہم پہلے جو ہے وہ اپنی ڈویژن پرفارم کریں گے. ڈویژن پرفارم کرنے کا جو آنسر آئے گا وہ 2 آئے گا. اب 2 کو پہلے 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 10 کا جو آنسر آئے گا پھر اس کا ماڈ فائنڈ کریں گے، دیٹ ول بی 1. اور اس کے بعد اب پلس اور مائنس آ گیا ہے تو کیونکہ ادھر رائٹ سائڈ پہ پہلے پلس آ رہا ہے تو پھر پہلے پلس کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ نیکسٹ موو کریں گے، یعنی اس پورے کو سالو کر لیں گے اور اینڈ پہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کیا اور اینڈ پہ ہمارے پاس آنسر کیا آیا 22. اگلا ہے ڈرا اور نینڈ گیٹ along with their truth tables. سو یہ آپ لوگ کو آلریڈی پتا ہے کہ اور جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے ایڈیشن کی طرح، یعنی 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0، یعنی صرف ایک کیس میں 0 ہوتا ہے. اور نینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ کا پہلے بنائیں اور اس کو نینڈ کر دیں، یعنی اس کو الٹ کر دیں. یعنی اینڈ صرف ایک ہی چیز میں ٹرو ہوتا ہے جب 1 1، تو نینڈ جو ہے ایک ہی میں فالس ہوگا جب 1 1 باقی سب میں ٹرو ہو جائے گا، یعنی اس کا الٹ ہو جائے گا ناٹ آف اینڈ. تو سمپلی آپ اس طریقے سے اس کا ٹروتھ ٹیبل ڈرا کر سکتے. اس کے بعد ہے رائٹ ڈاؤن اینی 3 ایڈوانٹیجز آف انفوگرافکس. انفوگرافک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ریپرزینٹ یور انفارمیشن ان دا فارم آف گرافک امیجز ٹیکسچرز اینڈ گرافیکل ریپرزینٹیشن، رائٹ. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انفوگرافک کا ہم یوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ کلیئرٹی، یعنی آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبلٹی انکریز ہو جائے گی. آپ اپنی لانگ انفارمیشن کو ویژول کی فارم میں ریپرزینٹ کریں گے تو آپ کے لیے اس انفارمیشن کو گراسپ کرنا آسان ہوگا، لرن کرنا آسان ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. تو آپ ایزیلی اس کو میمورائز کر سکتے ہیں. انگیجمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ایک پورے 2 پیجز آپ دے دیں، اس کی بجائے ان 2 پیجز دینے کی بجائے آپ اس کو ایک پکٹوریل فارم میں ریپرزینٹ کریں گے تو یوزر زیادہ جو ہے وہ انگیج ہوگا، یعنی اس کو اٹریکٹ کرے گی وہ چیز اور وہ شاید اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے اور اس کو ریڈ کرنے میں ٹائم بھی اسپینڈ کریں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ اگر وہ 2 پیجز آپ اس کو دے دیں تو اس میں ٹائم یا اس کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی اور اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا بلکہ اسکپ کر دے گا. اسی طرح ایزی ٹو شیئر. ایزی ٹو شیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے جو اپنا کانٹیکسٹ ہے، اپنا آئیڈیا ہے، اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو یا اپنی اس انفارمیشن کو ایزیلی اپنی
ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچا سکتے ہو. اس کے لیے آپ کے پاس شیئرنگ کا پروسیس بھی آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ہے لسٹ اینی 3 ٹولز ٹو کریٹ اے پروٹوٹائپ. اب آپ کے مائنڈ میں جو ٹولز آتے ہیں آپ لکھ دیں, کیونکہ انہوں نے کوئی مینشن نہیں کیا کہ کون سی والی پروٹوٹائپ ہے یا آپ کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. تو جو بھی ٹولز ہیں آپ لکھ دیں, فار ایگزامپل فگما لکھ دیں, کینوا لکھ دیں, میرول لکھ دیں. آپ کے پاس بک میں اور اتنے زیادہ نام گیون ہیں, کوئی بھی جو بھی آپ کو 3 یاد رہتے ہیں نا وہ آپ یاد رکھ لیں. پروٹوٹائپ ان سب سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل پروٹوٹائپ یعنی ڈیزائننگ اور وائر فریمز اور پریزنٹیشنز اور یہ سب کچھ ہم ان سب سافٹ ویئر کو یوز کر کے کر سکتے ہیں. سو جو بھی آپ کو آتے ہیں ٹول کے نام لکھ دینا. آبویسلی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پروٹوٹائپ کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو وہ آنسر سے ہی کنسیڈر ہوتا ہے. پاس جو کوشچن شارٹ کوشچن ہے جس کے اندر آپ نے لاجک سرکٹ ڈرا کرنا ہے, تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاجک سرکٹ ہمیں جو ڈرا کرنا ہے وہ ہے ایکس وائی زیڈ پلس ایکس وائی بار زیڈ پلس ایکس بار زیڈ. تو میں نے کہا کہ ساتھ ہی آپ کو اس لاجزم کے ایک سافٹ ویئر کا بھی بتا دیتی ہوں جس کے اندر آپ اپنے سرکٹ ڈرا کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہو. لاجزم ایک سافٹ ویئر ہے, سمپلی گوگل پہ جائیں سرچ کریں, اس کا سیٹ اپ آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرو گے, اس کے بعد اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا. اس کے اندر آپ کو ساری یہ بیسک سرکٹ نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں یہاں پر 3 اینڈ سرکٹ چاہیے. میں نے پہلا اینڈ سرکٹ لیا, اس کے بعد یہاں سے یہ دوسرا اینڈ سرکٹ, اور یہاں ہم اپنا ایک تیسرا اینڈ کا سرکٹ ڈرا کر لیں گے. 3 اینڈ کیوں لیے؟ کیونکہ ہمیں 3 ملٹیپلیکیشن کے چاہیے تھے, ایک اس کا, ایک اس کا اور ایک اس کا. اس کے لیے اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب ہمیں چاہیے اپنے سمپل جو کنیکشن ہے, یعنی سمپل کنیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنا سمپل یہاں سے ایک کنیکشن ڈرا کریں گے ایکس کا, ایک کنیکشن ڈرا کر لیں گے یہاں سے وائی کا, اور ایک کنیکشن یہاں درمیان میں ڈرا کر لیتے ہیں زیڈ کا. یعنی فار ایگزامپل یہ پہلا ہے ایکس وائی اور زیڈ. اور اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک وائی بار بھی چاہیے. تو کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا وائی ہے, تو اس کو یہاں سے لے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں اس کے آگے ایک نوٹ لگا دیتے ہیں یہاں اس طریقے سے, اور اس نوٹ کو یہاں اٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کو نام دے دیں گے وائی کا. یہاں تک یہ ہمارا وائی بار بن گیا جو ہم اس کے لے کے آئیں گے. باقی ہمیں سمپل ہی چاہیے, ایک ایکس بار بھی چاہیے. تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک اور لے کے آتے ہیں, وہ ایکس بار اس کے ساتھ ہے تو اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں. یہاں سے ایک اور نوٹ لے کے آتے ہیں, اس کو یہاں اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو یہاں اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایکس ہو گیا. اب یہاں پر ہم مینشن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. فار ایگزامپل یہاں ہم مینشن کرتے ہیں یہ ہمارا ایکس ہے, یہ جو سیکنڈ والا ہے یہ ہمارا وائی ہے, اور جو ہمارا یہ تھرڈ والا ہے دیٹ از زیڈ. اب ہم, اور یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ اکثر مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ تینوں کے لیے الگ الگ بنا دیتے ہیں. دیکھو تینوں کو ایک ہی ایکس کی ان پٹ چاہیے, ایک ہی وائی کی آؤٹ پٹ چاہیے, ایک ہی زیڈ کی ان پٹ چاہیے. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, آپ نے ایک کے ساتھ ڈرا کرنے ہیں, باقیوں کے ساتھ ادھر ہی سے کھینچ کے لے کے جانے. فار ایگزامپل اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک ایکس اس کو ان پٹ دے دی, وائی بھی اس کو ان پٹ دے دی, زیڈ بھی دے دی. تو اس کا مطلب ایکس بائی زیڈ پہلا کمپلیٹ ہو گیا. اب سیکنڈ کے بنانے کے لیے ہم اسی سے لے کے جائیں گے, کیونکہ یہاں سے ہمیں کیا لے کے جانا ہے؟ ایکس, ایک وائی بار. وائی بار تو ہم آلریڈی لے گئے ہیں کہ وائی کے ساتھ ہم نے وائی بار لگا دیا. اب ہمیں یہاں سے لے کے کیا جانا ہے؟ ایک یہاں سے لے کے آنا ہے دیٹ از ایکس, اور ایک یہاں سے زیڈ سے لے کے آنا ہے جو کہ دیٹ از زیڈ. اس کا مطلب اب اس بھی کمپلیٹ ہو گیا. ایک ہمارے پاس ہو گیا ایکس, ایک ہو گیا وائی بار, اور ایک ہو گیا زیڈ. اب اگلے کے لیے کیا چاہیے؟ ایکس بار. ایکس بار اس کو آلریڈی دے دیا ہے, اور ایک اور چاہیے زیڈ, تو اس کو یہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو زیڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گئے. اب ان کے ساتھ بھی مینشن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ ایک کام کرتے ہیں, پہلے اس کو یہاں لے کے آتے ہیں, سملرلی اس کو یہاں لے کے جاتے ہیں, اور اس کو بھی یہاں لے کے جاتے ہیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان تینوں کو کمبائن کرنا ہے اب اپنے اور میں, اور گیٹ میں. یعنی یہاں پر ہم اپنا ایک اور گیٹ لگاتے ہیں اور اپنے ان تینوں کو بیسیکلی اس اور کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں. یعنی یہ 3 ہمارے گیٹس جو ہیں وہ یہاں تک اس کے ساتھ کمبائن ہو گئے. اس کو یہاں پر رکھ کے ایسے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ 3 اینڈ کا اور کرنا تھا, اور یہاں سے جو فائنل نکلے گا وہ ہمارا ایف ہوگا. تو سمپلی ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ اب اگر آپ لکھنا چاہتے ہو, فار ایگزامپل یہاں لکھتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا ایکس وائی اور زیڈ. یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا ہے ایکس وائی بار اور زیڈ. اور اس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وائی بار, نہیں سوری, یہ ہمارا ہے ایکس بار اور زیڈ. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکس سے آ رہا ہے اور یہ زیڈ سے آ رہا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھو تو سوری, یہاں پر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ وائی بار آ رہا ہے, آپ کے پاس ایکس آ رہا ہے اور زیڈ آ رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ سمپلی یہ یہاں پریکٹس کے لیے کر سکتے ہو, اور یہاں آپ سمپلی اس کو ایف کا نام دے دو کہ ایف ایکولس ٹو, یہ آپ کا کیا ہے؟ ایکس وائی زیڈ, پلس آپ کے پاس کیا ہے؟ ایکس وائی بار اور زیڈ, پلس آپ کے پاس ہے ایکس بار زیڈ.
تو اس طریقے سے ہم سمپلی اپنے فنکشنز جو ہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کہ رائٹ اے پائتھن پروگرام دیٹ ٹیکس این الفابیٹ ایز ان پٹ اینڈ پرنٹ ویدر اٹ از ووول اینڈ کنسوننٹ. انتہائی آسان. سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یو ہیو ٹو فرسٹلی انڈرسٹینڈ کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. ایک ان پٹ لینی ہے, ان پٹ بھی ایک کیریکٹر لینا ہے, تو یہاں انٹ کے فنکشن کی یا ایویلویٹ کے فنکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, سمپلی ان پٹ لیا. ہاں اس کو ڈاٹ لوور اس لیے ہم نے کر دیا تاکہ اگر یوزر کیپیٹل انٹر کرتا ہے تو وہ اسمال میں کنورٹ ہو جائے اور ہمارے پروگرام کے اندر نیکسٹ میں ہمیں کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے. سو سمپلی ہم نے ایک اف کی کنڈیشن لگائی. اب اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ پہلے اے یا یو کو ایک لسٹ کے اندر اسٹور کرو اور پھر لسٹ کو یہاں لکھ دو, تو وہ لسٹ کے اندر چیک کر لیں, ادروائز ڈائریکٹ اسٹرنگ کی فارم میں لکھ دیں تب بھی وہ یہی کام کرے گا. تو سمپلی ہم چیک یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو سی ایچ کے اندر اسٹور الفابیٹ جو بھی یوزر نے انٹر کیا ہے وہ اگر اے یا یو میں سے کچھ بھی ہوگا تو یہاں لکھا آئے گا ووول, ادروائز ہم چیک کر لیں گے کہ وہ الفابیٹ ہونا چاہیے. اب اس الفا ہم نے اس لیے چیک کیا کہ یہ چیک کر کے بتائے گا کہ کیا وہ الفابیٹک ہے, یعنی الفابیٹک میں آتا ہے یا الفابیٹس میں آتا ہے یا 1 2 3 نہ ہو, رائٹ. تو اس لیے ایلسف لگایا تاکہ ہم چیک کر لیں کہ اگر وہ کوئی اور الفابیٹ ہے, یعنی فار ایگزامپل اے یا یو کے علاوہ کوئی الفابیٹ ہے تو وہ obviously کانسوننٹ کنسیڈر ہوگا, سو وہ کانسوننٹ ہو جائے گا, ادروائز انویلڈ ان پٹ آ جائے گا. یعنی اگر یوزر کچھ 1 2 3 انٹر کر دیتا ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی ہم نے ایک چیک لگا دیا تاکہ وہ اس کو بھی کیٹر کر سکے. سو یہ سمپل سا آپ کا پروگرام ہے. باقی آپ لسٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہو اور ادروائز ایسے بھی کر سکتے ہو. ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے جی, واٹ آر دی کامن اپلیکیشن آف سیمولیشن دیٹ بینیفٹ ایوری ڈے ایکٹیویٹیز. اب دیکھیں سیمولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو ریئل لائف میں کرنا ایک بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, کاسٹ زیادہ چاہیے ہوگی, نقصان دے سکتا ہے, تو وہ ہم تمام کام پریفر کرتے ہیں کہ پہلے سیمولیشن کے تھرو کریں اور جب ایکسپرٹ ہو جائیں تو پھر ریئل لائف میں کریں تاکہ ہمیں وہ کاسٹ وغیرہ اور وہ نقصان سے ہم بچ جائیں بیسیکلی. سو اب یہ ایسے مین جو فیلڈ آتی ہیں وہ یہی 3 آتی ہیں, آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو. سب سے پہلی جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے دیٹ از فلائٹ سیمولیشن. یعنی آبویسلی آپ ایک پائلٹ کو ڈائریکٹ جہاز اڑانے کے لیے نہیں دے دو گے, پہلے وہ اس کو پراپرلی لرن کرے گا اور جب وہ ہر چیز کو ایکسپرٹ ہو جائے گا پھر اس کو دیا جائے گا, کیونکہ آبویسلی ہم ڈائریکٹ اس کو جہاز نہیں دے سکتے کہ یہ لیے جائیں اڑائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم فلائٹ سیمولیشن کے اندر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو ٹیک آف, لینڈنگ, ایمرجنسیز ساری چیزیں اچھے سے لرن کر لے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو کلیئر ہو جائے, تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایکچوئل کی طرف جائے. سے بھی لے لیے جو ہمارے بنائے جاتے ہیں جیسے الیکٹرک ٹرین ہو گئی, یا ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پر ہم ڈائریکٹلی اس انفراسٹرکچر کے تھرو اس کو نہیں بنا سکتے, بلکہ پہلے سیمولیشنس کے تھرو ان کے پورے اسٹرکچر اور ماڈل کو ویریفائی کرتے ہیں اینڈ دین ان کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. ویدر فورکاسٹنگ ہو سکتی ہے, یعنی ویدر فورکاسٹنگ کے اندر بھی یعنی ڈفرینٹ پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سیمولیشنس کو استعمال کیا جاتا ہے, جس سے پریڈکٹ کیا جا سکے کہ ہاں کس طریقے سے کون سی چیزیں ہیں جو نیچرل ڈیزاسٹر کا باعث بن سکتی ہیں, تاکہ ہم ان کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اکارڈنگ پریکاشنری میجرز لے سکیں. پھر میڈیکل ٹریننگ کے اندر جہاں پر جو نیو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی سرجری کے لیے نہیں بھیج سکتے, تو ان کے لیے بھی بیسیکلی سیمولیشن کو یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ تمام پروسیجر اور جب اسکل گین کر لیں تو پھر وہ ریئل کی طرف چلیں. تو وہاں بھی جو ایکچولی یوز ہو رہی ہوتی ہے دیٹ از سیمولیشن. یعنی وہ پہلے فیک سنتھیٹک وے میں اس چیز کو لرن کرتے ہیں اینڈ دین اس کے بعد جب وہ اس چیز کو پراپرلی لرن کر کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو دین وہ ایکچوئل کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اس نقصان سے بچ جائیں. پھر ہمارے پاس ہے کہ واٹ از دا امپیکٹ آف ڈیجیٹل ڈیوائڈ اینڈ واٹ اسٹریٹجیز ایکچولی وی کین ٹیک ان آرڈر ٹو بریج اٹ. ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی ڈویژن جو کہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہو, یعنی ان ایکول سروسز, کچھ کے پاس بہت زیادہ پریولیج ہیں کہ ان کے پاس بہت سروسز ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ ہمارا ایک مین ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. اور پاکستان کے اندر یا ہم اپنے کانٹیکس کے اندر دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ کب آتا ہے؟ جہاں پر ہمارے رورل اور اربن ایریاز آتے ہیں, جہاں پر ان کی بیسز مطلب آن دا بیسس آف دیز کریکٹرسٹکس ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب وہاں پر برج کیسے کیا جا سکتا ہے, یعنی اس گیپ کو کم کیسے کیا جائے؟ تو گیپ کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ایسے پروجیکٹس بنانے چاہیے, سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کیا جائے اور ہر ایک کے پاس وہ سروسز موجود ہو. اس کے علاوہ ایسے پروگرام جیسے این جی اوز ہو گئیں یا ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ڈفرینٹ اسٹارٹ کیے جا سکتے ہیں, کمیونٹی سروسز کی جا سکتی ہیں تاکہ اس برج کو بیسیکلی اس گیپ کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کم ہو. تو باقی کوئی بھی اسٹریٹجیز جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی, ہاؤ آر لاجک گیٹس یوز ان ڈیلی لائف کی فری اپلیکیشن. آپ نے کوئی 10 سے 15 بک کے اندر پڑھی ہوئی ہیں, جو 3 آپ کو یاد رہیں آپ لکھ دیں, جو آپ کو آسان لگتی ہیں کہ ڈیجیٹل لاجکس ڈیلی لائف کے اندر کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. ڈیجیٹل کیلکولیٹر آپ یوز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ڈیجیٹل لاجک یوز ہو رہی ہے. ٹریفک لائٹ سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ڈیجیٹل لاجک یوز ہو رہی ہے. سیکورٹی الارم سسٹم ہے, they are also using the digital logic gates.
یعنی ہر وہ سرکٹ جہاں پر کوئی بھی سرکٹ کام کر رہا ہے, کوئی انپٹ آ رہی ہے, کوئی پروسیسنگ ہو رہی ہے, کوئی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے, اس کی بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی لاجک گیٹ ہی استعمال ہو رہا ہے. تو جو آپ کے مائنڈ میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وٹ از دا ڈفرنس بٹوین کو ریلیشن اینڈ کازیشن. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو چانسز بہت ہیں کہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے. کیا ہے کو ریلیشن کا مطلب, کیا ہوتا ہے کازیشن کا. کو ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے the two things are just correlating with each other with respect to the تھرڈ ویریبل, یعنی وہ کسی تیسرے ویریبل کی وجہ سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہیں, اور وہ پھر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک چیز تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چینج آ رہا ہے. کازیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ون تھنگ مسٹ کاز این افیکٹ ان دا ادر تھنگ, رائٹ. یعنی ایک ویریبل کی وجہ سے دوسرے میں چینج آ رہا ہوتا ہے. کازیشن کے اندر ہمیشہ ایک کی وجہ سے دوسرے, یعنی ایک کاز کا ایک افیکٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کا ہمیشہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. بٹ کو ریلیشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ان کا کاز اینڈ افیکٹ بھی ہو. جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ کو ریلیشن کی. اب کو ریلیشن کیا ہے کہ گرمیوں کے اندر جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آئس کریم بھی لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور ڈوبنے کے جو یعنی ڈراؤننگ کیسز ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئس کریم کی سیل بڑھ جاتی ہے, تو آئس کریم کی سیل کا ڈوبنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن گرمیوں میں کیونکہ لوگ نہاتے زیادہ ہیں, نہانے کے لیے زیادہ پانی میں جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ٹمپریچر کے بڑھنے سے وہ کیسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے لوگ کو ٹھنڈی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے, تو وہ آئس کریم بھی, ان کی آئس کریم کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاٹ ویدر یا ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں میں چینج آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ریلیٹ کریں ڈیو ٹو دا تھرڈ فیکٹر, دیٹ از دا ٹمپریچر اور ہاٹ ویدر. تو اس کا مطلب ہے یہ کو ریلیشن ہے. لیکن کازیشن کا مطلب کیا ہے, ٹمپریچر جتنا بڑھتا جاتا ہے, یا فار ایگزامپل چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں یہ کینسر کی, کہ کوئی سگریٹ زیادہ اسموکنگ بہت زیادہ کرتا ہے, تو جتنی وہ اسموکنگ زیادہ کرے گا کینسر کی چانسز اتنے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کینسر کی ریزن ہی اسموکنگ ہے. سملرلی کوئی اور ایسا امپیکٹ لے لیں جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہاں ایک ہی وجہ سے دوسرے میں ہی وہ افیکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, تو وہ آپ کا کازیشن کہلائے گا. جو ایگزامپل آپ کو ایسی سوٹیبل لگتی ہے وہ آپ ایگزامپل دے سکتے ہو. بس مائنڈ میں رکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ کازیشن میں کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے, لیکن کو ریلیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ سے دوسرے, وہ دونوں تیسرے ویریبل کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس دا مین پوائنٹ دیٹ یو ہیو ٹو ریمبر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی, یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا پائتھن کوڈ دیٹ ایگزٹ وین ایکس از فزکس. یعنی جب ایکس فزکس ہو تو اس کو ایگزٹ کر جانا چاہیے, یعنی بریک کر جانا چاہیے. اب یہاں پر سمپلی آپ کو وہ خالی جگہ دے دیں گے کہ یہ جگہ خالی ہے, یہاں آپ نے کنڈیشن لگانی ہے. تو کنڈیشن انہوں نے سمپلی آپ کو بتا دی ہے وین ایکس از اکول ٹو فزکس, تو آپ نے بریک کر دینا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے وہ سبجیکٹ تو آبویسلی آدھا کوڈ لکھا ہوا ہے, اس کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ایکس فزکس ہو تو بریک لگا دے. یہ آلریڈی ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, سمپل سا کوڈ ہے, بس آپ نے صرف ایک لائن لکھنی ہے. انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہو. اگلا ہے کہ رائٹ اے پائتھن فنکشن فائنڈ میکس اینڈ یو ہیو دیٹ ایکچولی شوڈ ٹیک ٹو نمبرز ایز اے ان پٹ اینڈ ریٹرن دا میکس نمبر. اب اس کی بھی فنکشن والا ہم آلریڈی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. ایک فنکشن کریٹ کرنے کے لیے پہلے ڈیف کا ورڈ لکھا جاتا ہے, فنکشن کا نام بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے, پیرامیٹر بھی بتا دیے کہ اسے 2 ایکسیپٹ کرنے ہیں, اور جب ایک گریٹر ہوگا دوسرے سے تو آپ نے obviously کنڈیشن لگا لینی ہے کہ اگر نم 1 گریٹر ہے نم 2 سے تو ریٹرن کر دیں نم 1 اور ایلس ریٹرن نم 2. اب ریٹرن ہم کیوں کر رہے ہیں وہ بھی کوسچن کے اندر ہی مینشن ہے کہ ریٹرن دا میکس نمبر, فنکشن کو ریٹرن کرنا ہے. جب کوسچن کے اندر مینشن ہو کہ فنکشن نے ریٹرن کرنا ہے تو آپ ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے, ادروائز آپ وہیں پرنٹ کرا دیں. اب سمپلی ہمیں کرنا کیا ہے, یہ فنکشن تو صرف یہ کام کرے گا کہ جب بھی آپ اسے 2 نمبر ان پٹ دیں گے تو وہ ان 2 نمبر کو ایز اے ان پٹ لے گا, کمپیئر کرے گا اور آنسر ریٹرن کر دے گا. لیکن ان پٹ آپ نے ہمیشہ کہاں لینی ہے, ان پٹ باہر لینی ہوتی ہے. باہر سے مراد یہ ہے کہ فنکشن کی باڈی سے باہر, یعنی پروگرام کے اندر. تو آپ نے پہلے فنکشن بنا دیا, اس کے بعد آپ نے 2 نمبر لیے, ایک کو اے کے اندر اسٹور کرا دیا, دوسرے کو بی کے اندر. ان پٹ لینا ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. سو ان پٹ لی, اے کے اندر اسٹور کی, بی کے اندر اسٹور کی, اس کے بعد فنکشن کال کیا, اور جو فنکشن کا آنسر آیا اس کو واپس ایک ریزلٹ کے ویریبل کے اندر اسٹور کیا اور اسے پرنٹ کرا دیا. دیٹس آل. سمپل. آپ کا یہاں کانسیپٹ کیا کلیئر ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو کریٹ اے فنکشن, یعنی فنکشن کیسے بنایا جاتا ہے, اس کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے. لاجک کی بلڈنگ, لاجک بلڈنگ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ان پٹ کیا ہوگی اور پروسیس کیا ہوگا اور آؤٹ پٹ کیا ہوگا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ان پٹ میں 2 نمبر چاہیے, ان پٹ دے دی. پروسیس کے اندر میکس فائنڈ کرنا ہے, کیسے فائنڈ کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے. 2 نمبر کو کمپیئر کرو, ایک دوسرے سے بڑا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ فائنڈ کر لو گے, اور اس کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے ایٹ دی اینڈ جو آپ نے آؤٹ پٹ شو کرانی ہے تو آپ نے اس کو شو کرا دیا. دیٹس آل. اب جی نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے کہ میپ سمپلیفیکیشن کا, اور کہ میپ سمپلیفیکیشن کے سمپل چند رولز ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ایز ویل. دیکھیں 2 ویریبل والا تو آپ سب کو آتا ہے اور آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس 3 ویریبل آتے ہیں, اور 3 ویریبل کے اندر جب آپ کے میپ ڈرا کرتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کمبینیشن کیا بنائے. اب دیکھیں اس کمبینیشن میں آپ نے سمپلی مائنڈ میں صرف یہ رکھنا ہوتا ہے
کہ آپ نے 1 کہاں پلیس کیا وہ آپ دیکھتے ہو, 1 پلیس کرتے ہو. اب بیسک جو پہلا رول ہے کے میپ کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کمبینیشن بنانے ہیں تو 2 ویریبل میں سیم پیٹرن فالو نہیں کرنا. نہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ سیم پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اے بار اور اے میں تو فرق نہیں پڑتا, آپ اے کو پہلے لکھو یا اے بار کو بعد میں لکھو, کیونکہ وہ ایک اکیلا ویریبل ہوتا ہے. فرق پڑتا ہے جب آپ بی اور سی کی بات کرتے ہیں. جب آپ بی اور سی کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ بی میں پہلے بی بار لکھ رہے ہو, پھر بی لکھ رہے ہو, اور اس کے بعد بی اور بی بار لکھ رہے ہو, تو آپ سی میں یہ والا پیٹرن فالو نہیں کر سکتے ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ پہلے 2 بی بار اور 2 بی لکھ رہے ہو تو سی بار میں آپ اس کو چینج کر دو گے, یعنی ایک سی بار, ایک سی, پھر ایک سی اور سی بار, کیونکہ اگر آپ سیم پیٹرن فالو کرو گے تو پورا کوشچن رانگ ہو جائے گا. بس یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے. اس کے بعد جو آپ کے کوشچن میں گیون ہے وہاں 1 پلیس کر دیں, اور جہاں 1 آ رہا ہے وہ جب آپ لکھ لیں 1 تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ پہلے ڈھونڈیں کہ 4 کا گروپ تو نہیں بن رہا, پہلے ویسے ڈھونڈیں 8 کا. 8 کا تو بنے گا تو 8 کمبائن ہوگی, آنسر 1 آ جائے گا, کوشچن ختم. لیکن 8 والا وہ کبھی آپ کے پیپر میں دیتے نہیں ہیں, موسٹلی 6 یا 4 والا دیتے ہیں, یا پھر 5 والا دیتے ہیں, چیک کرنے کے لیے کہ کیا آپ کو کانسیپٹ ہے یا نہیں. اس پہ بھی آلریڈی ایک پوری ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر سارے کمبینیشن میں نے ڈسکس کیے ہیں. سو بیسیکلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 1 پلیس کرنے کے بعد ہمارے پاس 4 کا گروپ بن رہا تھا. کون سا 4؟ اب یہاں آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایک دفعہ اگر نیچے والے 4 بنا لیں تو پھر اوپر والے 2 ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ وہ اس لیے نہیں بنائے کہ ہمیشہ پہلے 4 بنانے ہیں, 4 نہیں بنتا تو ہم 4 بنائیں گے. بے شک وہ 2 اکیلے رہ رہے تھے, 2 کا بن سکتا تھا, بٹ نہیں, ہم 4 کا ہی بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سمپلیفائڈ آنسر ہے ہمارے پاس. سو یہاں پر ایک ہمارے پاس آئے گا گروپ یہ جو آپ کو اورنج میں نظر آ رہے ہیں اور ایک آپ کو گرین میں نظر آ رہے ہیں. سو ہم نے کیا کیا کہ ایک یہ ہاریزونٹل والے اورنج والا 4 کمبائن کر لیا, اور پھر جو کارنر والے تھے ان کو ریپ کر کے 4 کا بنا لیا. اب ان میں ہم نے دیکھنا کیا ہے, ان میں ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آنسر ہے, یعنی جو گروپ ہے, فار ایگزامپل اورنج والے گروپ کی بات کریں تو اورنج والے گروپ کے اندر جو تینوں ویریبل ہیں وہ اپنی کس کس فارم میں آ رہے ہیں. اگر تو وہ اپنی دونوں سمپل اور نیگیشن فارم میں آ رہے ہیں تو ایلیمینیٹ, یعنی ان کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا آنسر میں, اور اگر کوئی سنگل فارم میں آ رہا ہے تو اسے کرنا ہے. اب جو اورنج ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس اورنج کے اندر بی اور سی اپنی ساری فارم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, یعنی بی بار میں بھی کر رہے ہیں اور بی میں کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ایلیمینیٹ اٹ. اے جو ہے وہ صرف اے ہے, اے بار اس میں انوالو نہیں ہو رہا, تو اس لیے جو ایک فارم میں اس کو آنسر میں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے اورنج والے گروپ کا آنسر اے آ جائے گا. اور جب ہم باقی کو دیکھیں گے 4 کو, یعنی ہمارے پاس جو کارنر تھے, اگر ہم کارنر کو اینالائز کریں گے تو کارنر کے اندر ہمارے پاس بی اپنی سمپل فارم میں بھی آ رہا ہے اور نیگیشن میں آ رہے ہیں, سی اپنی اے کی فارم میں آ رہا ہے, دونوں سی بار آ رہے ہیں, اور اے کو اگر دیکھیں تو اے اپنی دونوں فارم میں انوالو ہے, اے بی اور اے بار بھی. تو بی اور سی, بی اور اے ایلیمینیٹ ہو گیا اور آنسر سی بار آ گیا, یعنی جو جس فارم میں آ رہا تھا سی. سو سی بار آ رہا تھا. اب ان پہ ان دونوں کو, این پہ ان دونوں کو پلس کریں اور یہ آپ کا آنسر آ گیا. اب اس میں ایک کوشچن اور بھی آتا ہے کہ اگر لاسٹ گروپ میں آپ کے پاس اے بی آ جائے, یعنی سی کو میں ہٹا دوں, تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یعنی اس کیس میں کہ اگر آپ کے پاس باقی سارے تو اسی طرح ہیں جیسے پورا فنکشن ہے, صرف جو آخری والا گروپ ہے نا اے بی سی, اس کو میں ہٹا کے اس کی جگہ اے بی لکھ دوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے اے بی کے ساتھ سی بھی لگا لینا ہے اور اے بی کے ساتھ سی بار بھی لگا لینا ہے, یعنی جو تیسرا ویریبل مس ہے نا اس کو دونوں فارم میں لکھ لیں, اور وہ جو دونوں جگہ آ رہا ہے ان دونوں جگہ 1 پلیس کر دیں. یعنی پھر آپ اگر خالی اے بی ہے تو اس کو اے بی سی بھی کنسیڈر کرو گے اور اے بی سی بار بھی کنسیڈر کرو گے, اور پھر اس کی جگہ جہاں جہاں وہ آ رہا ہوگا اس کو پلیس کر کے, اور آگے پروسیجر سیم ہے جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا. اور سرکٹ ڈرا کرنے کے لیے, سرکٹ آپ لوگ کو آلریڈی ہم پچھلے کوشچن کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اے ہے تو اے تو سمپل لے آئیں گے, سی تھا اس کا نیگیشن لگا لیا سی بار, اور کیونکہ اینڈ اور کرنا تھا, سم کرنا تھا تو اور کا فنکشن یوز کیا, اور بس سمپل سا ہمارا پاس فنکشن ڈرا ہو گیا. اب اس کوشچن میں یہ پیپر میں بات مائنڈ میں رکھیے گا, دھیان سے پڑھیے گا کوشچن کو, کہ کیا سرکٹ جو ڈرا کرنا ہے وہ سمپلیفائڈ فنکشن کا کرنا ہے یا کہ گیون کوشچن کا کرنا ہے. اگر تو سمپلیفائڈ فنکشن ہے تو پھر تو آسانی سے بن جائے گا, لیکن اگر گیون کوشچن کا ہوگا تو پھر سرکٹ ذرا بڑا بنتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس, رائٹ اے پائتھن پروگرام ٹو کمپیوٹ دی ایریا آف سرکل اینڈ ریکٹینگل بائی یوزنگ فنکشنز. اب دیکھو پہلے آپ نے مائنڈ میں لانا ہے کہ مجھے یہاں کون کون سے کانسیپٹ اپلائی کرنے ہیں. ایک کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے فنکشن کا, دوسرا کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو بریک ڈاؤن دس پروگرام سو دیٹ یو کین ایزیلی رائٹ دا سولوشن اور پروگرام. اس کو آپ کیسے بریک ڈاؤن کرو گے؟ مائنڈ میں لاؤ کہ مجھے فنکشن بنانے ہیں, فنکشنز ہیں تو 2 فنکشن بنانے ہیں, ایک ایریا کا بنانا ہے, ایریا آف سرکل کا بنانا ہے, ایک ایریا آف ریکٹینگل کا بنانا ہے. اب مائنڈ میں لاؤ گے کہ ایریا آف سرکل کے لیے کیا چاہیے, ایریا آف سرکل کے لیے چاہیے ریڈیس, ایریا آف ریکٹینگل کے لیے کیا چاہیے, لینتھ اور ویڈتھ, دونوں ان پٹ چاہیے. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ان پٹ چاہیے ریڈیس کی, اس کے بعد ان پٹ چاہیے آپ کے پاس لینتھ اور ویڈتھ کی. اب اس کو لکھنے کے لیے کیا کریں گے, سب سے پہلے تو فنکشن بنا لیتے ہیں. ایک فنکشن بناتے ہیں ڈیف ایریا آف سرکل, اس کو پیرامیٹر پاس جو کریں گے وہ ریڈیس ہوگا, ریڈیس کا فارمولا لگاؤ,
3.14 ملٹیپلائی بائی ریڈیس، اور اس کو ہم نے کیونکہ ریڈیس کا اسکیئر ہوتا ہے تو اس کا ہم نے یعنی ایکسپوننٹ یوز کر کے 2 کر دیا، اور اس کے بعد اس کو راؤنڈ کرنا ضروری نہیں ہے، بس ریٹرن ایریا کر دو آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ ہے ایریا آف ریکٹینگل، یعنی ایریا آف ریکٹینگل کے لیے 2 چیزیں ہیں، لینتھ اور وڈتھ ملٹیپلائی کرو اور ریٹرن کر دو۔ اب ریٹرن کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کوشچن کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹ آؤٹ پٹ بھی شو کر سکتے ہو، لیکن ریٹرن کرنا چاہو تو ریٹرن بھی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو ایک ان پٹ چاہیے انٹر ریڈیس، یعنی ان پٹ ریڈیس لو اور اس کے بعد سرکل کو کر دو۔ اس کے بعد آپ کو 2 اور چاہیے، ایک لینتھ کی اور ایک وڈتھ کی۔ لینتھ انٹر کراؤ گے، وڈتھ انٹر کراؤ گے، فنکشن کو کال کرو گے اور اس کو واپس وہیں پر آؤٹ پٹ کر دو گے، کیونکہ آبویسلی آپ نے ریٹرن کیا تو آنسر واپس آئے گا، تو اس لیے فنکشن کال کو پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھو گے تاکہ وہ آؤٹ پٹ شو کر دے، اینڈ دیٹس آل۔ بس صرف اس کو بریک ڈاؤن کرو کہ کس طرح پارٹس میں آپ اس کو ڈیوائڈ کرو گے اور کس طریقے سے سالو کرو گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ وٹ آر دی ڈیٹا کلیکشن میتھڈ اینڈ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اینی ٹو ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز، ریلائبلٹی، کاسٹ اینڈ ویلڈیٹی۔ اب آپ کوئی بھی ڈیٹا کلیکشن میتھڈ لے سکتے ہو، لیکن میرے خیال سے جو سب سے زیادہ آسان ہے، جو آپ نے بک کے اندر ویسے پڑھے بھی ہیں، وہ یہی ہیں کہ سروے اور انٹرویو ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن میتھڈس۔ اب یہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کیا ہوتے ہیں؟ ایک اسپیسیفک وے ٹو کلیکٹ دی ڈیٹا اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ اور یور ریسرچ ریکوائرمنٹ، اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن آن دا بیسس آف دیٹ کلیکٹڈ ڈیٹا۔ سو ڈفرینٹ ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، سو آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بیسیکلی کلیکٹ اور کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سو ہمارے پاس ڈفرینس کس کا ہے؟ سروے اور انٹرویو کا۔ سو سروے اور انٹرویو کا کیا ہے؟ اسٹرینتھ، ویکنیسز، ریلائبلٹی، کاسٹ اینڈ ویلڈیٹی۔ اب دیکھو سروے کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ لوگوں سے کلیکٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور آپ سستے میں یعنی وداؤٹ اینی اسپیسیفک کاسٹ آپ کر لیتے ہو، کیونکہ آن لائن آپ ڈائریکٹ انہیں کوئی لنک بنا کے بھیج دیتے ہو اور سمپلی آپ اسے کیلکولیٹ کر لیتے ہو۔ انٹرویو میں تھوڑا سا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن زیادہ ملتی ہے، یعنی اس کا مین اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ان ڈیپتھ نالج آ جاتی ہے، یعنی آپ پرسنل رسپانسز کو یا زیادہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہو، یا وہ آپ کو زیادہ ان ڈیپتھ نالج دے سکتا ہے۔ ویکنیس کی بات کریں تو جو سروے ہے اس کی ویکنیس کیا ہے کہ وہ بائسڈ ہو سکتا ہے، یعنی جو یوزر ہے وہ شاید آپ کو انفارمیشن کریکٹ دے نہ دے، کتنی آپ کلیکٹ کرو، یا مطلب اس کی وہ بائسنس والا فیکٹر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انٹرویو کی بات کریں تو وہاں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو ایک پورا انوائرمنٹ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے یا ٹائم لینا پڑتا ہے، کاسٹ بھی لگانی پڑتی ہے چیزوں کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے، اور پروسیس کے لیے۔ سو یہ اس کی ویکنیس ہے۔ ریلائبلٹی کی بات کریں تو ریلائبلٹی دونوں کی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسی ہوتی ہے آلموسٹ، لیکن پھر بھی اگر سروے کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ ریلائبل اس لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائزڈ وے میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے زیادہ بہتر پروڈیوس ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر چیز ویل ڈیفائنڈ لکھی ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ ہم نے پوچھی ہے، اتنے لوگوں سے پوچھی ہے، پھر آپ کے پاس وہ ریکارڈ انفارمیشن مینٹین کرنا، پروسیس کرنا، وہ سارے فیکٹرز جب ملتے ہیں تو وہ اس کو ذرا زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں، اس کی ریلائبلٹی کو انہینس کر دیتے ہیں۔ انٹرویو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرویو لینے والے کی اسکل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے انٹرویو کس طریقے سے کنڈکٹ کرایا، کس طریقے سے انفارمیشن گیدر کی، کتنے سے کی، سو وہاں پر وہ تھوڑی سی فیکٹر جو ہے اس کی ریلائبلٹی پہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس لحاظ سے سروے بہتر رہتا ہے۔ لیکن کاسٹ کی بات کریں تو obviously سروے تو بہت سستا پڑتا ہے، کوئی خرچہ کرنا ہی نہیں پڑتا، آن لائن بھی سروے کنڈکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو انٹرویو ہیں اس میں آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے۔ پھر اگر ویلیڈیٹی کی بات کریں تو ویلیڈیٹی میں بھی آپ کے پاس جو سروے ہے اس کی ویلیڈیٹی ماڈریٹ میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ انفارمیشن جو آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ کیا واقعی صحیح ہے یا نہیں، یا کیا وہ ویلڈ کنسیڈر ہو سکتی ہے، یا پھر کتنے لوگوں سے آپ نے کلیکٹ کی ہے، کیا واقعی ان کی پہلے اوتھینٹسٹی آپ نے میک شور کی تھی یا نہیں۔ تو اس لحاظ سے ویلیڈیٹی انٹرویو کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی آپ پورا سیٹ اپ کرتے ہیں، پوری ریسرچ کرتے ہیں، اس کو پورا ایک انالیسس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، کنڈکٹ کراتے ہیں، یعنی وہ پروسیس ایک زیادہ ڈیپر انفارمیشن کے لحاظ سے اس کی ویلیڈیٹی کو انہینس کر دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو یور سروے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واٹ از انکرپشن اینڈ کمپیئر سیمیٹرک اینڈ ایسیمیٹرک ود رسپیکٹ ٹو ایفیشنسی، سیکیورٹی، امپلیمنٹیشن، کی لینتھ اینڈ لارج ڈیٹا ہینڈلنگ۔ اب انکرپشن کیا ہوتی ہے؟ دا پروسیس آف ایکچولی کنورٹنگ یور پلین ٹیکسٹ انٹو اے سائفر ٹیکسٹ، یعنی ریڈیبل کانٹیکسٹ انٹو سم کائنڈ آف انریڈیبل اور in موسٹ انکرپٹڈ فارم، جو کہ صرف وہی اتھورائز پرسن ہی انڈرسٹینڈ کر سکے اور کوئی ان اتھورائز اس کو ڈیکرپٹ نہ کر سکے۔ سو بیسیکلی انکرپشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاٹا کو انکرپٹ کر سکیں تاکہ ہم اس کو ایک سیکیور وے میں ٹرانسفر کر سکیں۔ جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں ڈاٹا از اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ان واٹس ایپ، وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے۔
اب آپ کے پاس کمپیریزن ہے سیمیٹرک اور انسیمیٹرک کا، کہ سیمیٹرک اور اسیمیٹرک کا کمپیریزن کریں آن دا بیسس آف ایفیشنسی، سیکیورٹی، ایز، کی لینتھ اینڈ لارج ڈیٹا. سو ایفیشنسی کا مطلب کیا ہے کہ کم ٹائم کے اندر، کم ریسورسز کے اندر زیادہ کام کرنا. تو اس کے لحاظ سے تو سیمیٹرک بیسٹ رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی کی ہوتی ہے تو آپ زیادہ ڈیٹا کو سیکیور انکرپٹ کر کے بھیج سکتے ہیں. ویسے سیکیور تو اسیمیٹرک زیادہ ہوتا ہے، بٹ ٹائم کم لگتا ہے، ریسورسز کم لگتے ہیں. اس میٹرک کے اندر ریسورسز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ دو کیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، پبلک بھی پرائیویٹ بھی، تو اس وجہ سے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے. سیکیورٹی آبویسلی اس میٹرک کی لو ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی کی ہوتی ہے، جبکہ اس میٹرک کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دو کی سیپریٹ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. ایز کی بات کریں تو جو سیمیٹرک انکرپشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسیمیٹرک انکرپشن. کی لینتھ بھی ہمارے پاس جو سیمیٹرک کی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی کی بنانی ہوتی ہے، جبکہ اس میٹرک میں یونیک کیز اور دو بنانی ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ ریسورسز بھی، کمپیوٹیشنل ریسورسز بھی اور لینتھ بھی ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لارج ڈیٹا کے لحاظ سے میٹرک اس لیے بہتر ہے کیونکہ ہم کم ریسورسز اور کم جو ریسورسز یا سروسز یا ریکوائرمنٹس بیسیکلی آپ کہہ لیں اس کے اکارڈنگ میٹرک انکرپشن کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے تو اس کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. سو اس لحاظ سے لارج ڈیٹا کو کرنے کے لیے میٹرک زیادہ ہے اور اس میٹرک انکرپشن زیادہ بہتر نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کو سیکیورٹی کا پرسپیکٹو چاہیے تو پھر چاہے آپ کا لارج بھی ڈیٹا ہو تو یو آر گوئنگ ٹو پریفر دی میٹرک انکرپشن. اوکے، یہاں پر اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کی، جو کہ ببل سارٹ ہے. آل دو یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے، بٹ کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم اور اتنی اسپیس بھی نہیں تھی کہ میں اس کو اس طرح سے کور کر سکتی، اس لیے میں نے اس کو ایک ہی سلائڈ کے اندر کور کر دیے. ایکسپلین میں آپ کو کر دیتی ہوں لیکن آپ نے اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. بیسیکلی ببل سارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ آئٹریشنس یعنی سائیکلس پرفارم کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سائیکل کے اندر آپ کرتے یہ ہیں کہ پہلے ایلیمنٹ سے لے کے آخر تک ہر ایک سے کمپیئر کرتے ہیں، یعنی ہر دو کو بیسیکلی کمپیئر کرتے ہیں. اور اگر نمبر بڑا ہوتا ہے تو سویپ کرتے ہیں، یعنی پہلا نمبر بڑا ہوتا ہے تو سویپ کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو سویپ نہیں کرتے. اور اس کی جو سب سے بڑی نشانی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلا سائیکل پرفارم کریں گے تو فرسٹ سائیکل کے اندر آپ کا جو سب سے لارجسٹ نمبر ہوگا وہ آپ کے اینڈ پہ پہنچ جائے گا. سیکنڈ جو آپ کا پاس یا آئٹریشن ہوگی وہ سیکنڈ نمبر اینڈ پہ پہنچ جائے گا، اینڈ سملرلی تھرڈ میں تھرڈ اینڈ سو آن. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب اسٹارٹ کی. اسٹارٹ میں ہمیں لسٹ گیون تھی 10 9 26 4 1 8 37 اور 5. ہم کیا کریں گے، 10 کو 9 سے کمپیئر کریں گے، 10 9 سے بڑا ہے، سویپ کر دیں گے. اس کے بعد 9 اور 26 کو کمپیئر کریں گے تو کیونکہ 9 چھوٹا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. 26 اور 4 کو کریں گے تو پھر سویپ آئے گا. سو ہم کیا کریں گے کہ 26 کو فارورڈ موو کر دیں گے اور 4 کو ادھر لے آئیں گے. پھر سملرلی نیکسٹ پہ جب 26 اور 1 کو کمپیئر کریں گے تو پھر یہی سین ہوگا کہ آپ کا 26 سویپ ہو جائے گا اور 1 آپ کا پیچھے آ جائے گا. پھر اسی طرح جب 26 کو 8 سے کمپیئر کریں گے دین اگین یہی کام ہوگا، 26 سویپ ہو جائے گا اور 8 ادھر آ جائے گا. اب یہ سارے اسٹیپس آپ نے پرفارم کرنے ہیں جو میں وربلی بول رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے یہ اسٹیپس پرفارم نہیں کیے، لیکن آپ یہ کریں گے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے بعد جب 26 اور 37 ہوگا تو وہاں پر 26 رک جائے گا اور 37 کیونکہ بڑا نہیں ہے تو سویپ نہیں ہوگا. پھر جب ہم 37 اور 5 کو کمپیئر کریں گے تو پھر ہمارا سویپ پرفارم ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 26 جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ پہ ہے، 5 ادھر آ جائے گا اور 37 لاسٹ پہ چلا جائے گا. تو اب جو پاس 1 ہے اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 9 اور 10 کیونکہ باقی 4 اور 1 سویپ کر کے ادھر آ گئے تھے، 8 بھی سویپ کر کے ادھر آ گیا تھا، 26 آگے چلا گیا تھا اور آخری 5 جو ہے وہ 37 سے سویپ ہو کے ادھر آیا تھا. اب پاس 1 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 37 آپ کا اینڈ پہ پہنچ گیا. اب واپس پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے 9 اور 10 سے. اب 9 اور 10 کا سویپ نہیں ہوگا، 10 اور 4 کا سویپ ہوگا، 4 ادھر آئے گا، 10 آگے چلا جائے گا. سملرلی نیکسٹ میں پھر آپ جو ہے وہ 10 اور 1 کو کریں گے، پھر سویپ ہوگا، 10 اور 8 کا بھی سویپ ہوگا. پھر 10 اور 26 کا سویپ نہیں ہوگا لیکن 5 اور 26 کا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پاس کے اندر 26 جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پہ پہنچ گیا. سملرلی پھر شروع سے اسٹارٹ کریں گے. اب 9 اور 4 کا سویپ ہوگا، 4 ادھر آ جائے گا، پھر 9 اور 1 کا بھی سویپ ہوگا، 9 اور 8 کا بھی سویپ ہوگا. اس کے بعد جو 9 اور 10 ہے اس کا سویپ نہیں ہوگا، پھر 10 اور 5 کا ہوگا تو 10 تھرڈ میں پہنچ چکا ہے. پھر واپس آئیں گے 4 اور 1 کا سویپ ہوگا، 4 ادھر چلا جائے گا، پھر 4 اور 8 کا سویپ جو ہے وہ نہیں ہوگا، دین 8 اور 9 کا سویپ نہیں ہوگا اور پھر 5 اور 9 کا سویپ ہوگا. دین آخر میں جو ہے وہ ہمارا 1 تو آلریڈی شروع میں ہے، 4 بھی ہے، 8 اور 5 کا سویپ ہوگا تو پوری لسٹ سارٹ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 پاسز کے اندر ہماری یہ پوری لسٹ جو ہے وہ سارٹ ہوگی. تو مائنڈ میں رکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ پہلے ایلیمنٹ کو لینا ہے اور دو کو کمپیئر کرتے جانا ہے. اور ببل، اس کو ببل اس لیے کہتے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ وہ ببل شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ نمبر بڑا ہوتا ہے تو وہ شفٹ کر کے وہ ببل آگے موو کر جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کو آپ یوں کنسیڈر کریں کہ جیسا کہ ہم بات کریں اسٹیپ نمبر
स्टेप नंबर 8 और 26 की, यानी जहाँ पर भी ऐसा हो कि वो स्वैप ना हो रहा हो, यानी स्वैप नहीं हो रहा, तो बबल अगले पे शिफ्ट हो जाता है और उससे अगले दो कंपेयर होते हैं, बताने का मकसद ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर इन अ लिस्ट बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो पहले आपने इसको ब्रेक डाउन करना है कि आप इसका कोड कैसे लिखोगे। देखो पहले आपने ये समझना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। वो कह रहे हैं आपने एक लिस्ट लेनी है, ठीक है, और उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है, तो आप फॉर तो कर नहीं सकते, अब आप व्हाइल ही इस्तेमाल करेंगे। और व्हाइल लूप के अंदर भी लिस्ट कोई भी है, यानी उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो कोई भी लिस्ट हो सकती है, 4 से 5 एलिमेंट लें, खुद से कंसिडर करें। उसके बाद आपने करना ये है कि उस लिस्ट में से चेक करना है कि इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं, और उनको काउंट करके आपने एंड पे डिस्प्ले कराना है। तो इसका आसान हल ये है कि आप क्या करें कि अपने पास दो काउंटर वेरिएबल बना लें, एक इवन को काउंट करें, एक ऑड को काउंट करें, और एक लूप लगा लें जो कि जीरो से लेके, यानी उसको लूप को बेसिकली आप, क्योंकि वाइल लूप लगाना है तो उसका वेरिएबल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आखिरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर एक चीज फिक्स आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिस्ट के एलिमेंट 5 लिए हैं तो आप आई लेस देन 5 भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लेंथ का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, जो आपको आसान लगे। सो आप क्या करें, पहले एक लिस्ट बना लें, दो वेरिएबल बनाए काउंटर के, जो एक इवन को काउंट करे, एक ऑड को काउंट करे, एक वेरिएबल बनाए आई जो आपके लूप को कंट्रोल करे कि वो जीरो से स्टार्ट करे, और आखिरी एलिमेंट जो आपकी लिस्ट का होगा, यानी फॉर एग्जांपल 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो वो लगा दें, या लेंथ ऑफ लिस्ट का नाम दे दें, तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कितने एलिमेंट है। और उसके बाद आपने करना ये है कि इफ की कंडीशन लगानी है, इवन ऑड की जो आप कंडीशन लगाते होते हैं, यानी लूप के अंदर कंडीशन लगा दें, अगर इवन है तो इवन काउंट के अंदर ऐड करते जाएं, और अगर इवन नहीं है तो ऑड के अंदर काउंट करते जाएं। इससे ये होगा कि लूप चलता रहेगा, जब जब वो डिवीजन परफॉर्म करेगा, यानी अपने आप पहले उस एलिमेंट को एक्सेस करोगे ना, यानी जो भी आपका एलिमेंट होगा, क्योंकि आई आपके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में इंडेक्स लोगे तो वो पहले जीरो इंडेक्स वाले को एक्सेस करेगा, फिर 1 को, एंड सो ऑन। और उसको आप 2 से मॉड लेके देखोगे कि अब आंसर जीरो आता है, आंसर जीरो आता है तो वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, यानी वो इवन है तो इवन को प्लस कर दो, अदरवाइज ऑड को प्लस कर दो। और हाँ, ये एक जो गलती आप लोग हमेशा करते हैं वाइल लूप के अंदर, वो ये है कि आई को प्लस करना भूल जाते हैं, तो आई को प्लस जरूर करना है, अदरवाइज वो इंडेक्स चेंज नहीं होगा, वो एक ही इंडेक्स को बार बार चेक करता रहेगा। तो इंडेक्स अपडेट करना भी जरूरी है, जीरो के बाद अगला इंडेक्स 1 चाहिए, तो आई प्लस इक्वल टू 1 कर दो। और जब ये प्रोसेस एंड होगा तो आपके पास इवन काउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवन आ चुके होंगे, और ऑड काउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड आ चुके होंगे। सो हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें और उसको देखें कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसको कैसे ब्रेक डाउन करके आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन एनी टू टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल ब्लॉकचेन। देखें कीवर्ड जरूर इस्तेमाल किया करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुनते ही आपके माइंड में दो वर्ड्स आने चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिजिटल लेजर, एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन दो ही वर्ड्स हो गए। यानी कि ब्लॉकचेन एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी लेजर का मतलब जिसे उर्दू में खाता कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती, और ये डिसेंट्रलाइज है, यानी इसकी कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं होती, ये हर एक के पास उसकी कॉपी मौजूद होती है, इसलिए इसको चेंज करना आसान नहीं होता। यही चीज़ इसको ट्रांसपेरेंट भी बनाती है कि जो इसकी ट्रांजेक्शन होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो नेटवर्क, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हर पर्सन के पास उसकी कॉपी होती है, और फिर हम क्रिप्टोग्राफिक मेथड के अकॉर्डिंग उसको सिक्योर भी कर देते हैं कि कोई भी उसको चेंज ना कर सके, या कोई भी उसको अल्टर ना कर सके। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही हैं कि ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस द डाटा इज recorded, then you cannot change it, which actually are going to make sure that it is actually achieving the characteristics of integrity as well. मतलब क्या हुआ कि हम इंटेग्रिटी को भी मेक श्योर कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी अचीव कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो ये कीवर्ड्स बस माइंड में रख लें, ये कीवर्ड्स आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके इंपॉर्टेंस के की पॉइंट्स बन जाते हैं और कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब वो कहते हैं जी दो टेक्नोलॉजीज, आपने बुक के अंदर कई टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, जो मेन दो आती हैं वो ये आती है। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी तो आपने लिखनी ही लिखनी है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इन डिटेल बात कर चुके हैं कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट के अंदर ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि कोई भी उसको अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर हम उसके अंदर कई डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स, जो मेक श्योर करती हैं कि डाटा चेंज ना हो, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, और किसी भी तरीके से डाटा मिसयूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस, यानी नेटवर्क का, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं, या जिसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्टिविटी कहा जा सकता है। यानी एक ऐसा डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसमें
انفارمیشن کی کاپی ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے, اور اگر ایک فار ایگزامپل الٹر ہو بھی گئی تو وہ پورے نیٹ ورک کے اندر تو چینج نہیں کر سکتا, رائٹ. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ڈیٹا کی سیکیورٹی کو میک شور کرتے ہیں کہ ہر نوڈ کے پاس, یعنی ہر کنیکٹڈ نیٹ ورک کے پرسن کے پاس کاپی موجود ہوتی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو ڈی سینٹرلائز بھی کرتے ہیں, اور یہی چیز اس کی ٹرانسپیرنسی کو بھی میک شور کرتی ہے اور ہم اس کو زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں. تو یہ دو ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں بلاک چین کے اندر ان آرڈر ٹو اچیو آل آف دیز کریکٹرسٹکس, جو کہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کیے. اگلا کوشچن ہے, واٹ از ریلائبل انفارمیشن سورس اینڈ ایکسپلین اینی 4 سورسز آف ریلائبل انفارمیشن. دیکھیے ریلائبل انفارمیشن وہ ہوتی ہے جس کو آپ ایکوریٹ مانتے ہیں, جس پہ یقین کیا جا سکتا ہے, جو اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے, جو کہ اتھورائزڈ ہوتی ہے, اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے, کہیں سے ہر جگہ سے ویریفائڈ ہوتی ہے بیسیکلی. سو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ریلائبل انفارمیشن ہے. اب اس کے اندر کوئی بائسنس نہیں ہوتی, کوئی انیکوریٹ ڈاٹا نہیں ہوتا, کوئی یعنی کہ وہ ٹرسٹڈ سورسز سے لی گئی ہوتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریلائبل انفارمیشن ہے. اب ریلائبل انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے, اس کے سورسز آپ نے آلریڈی بک کے اندر کافی ڈسکس کیے ہیں, جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہیں. سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, پیئر ریویوڈ جرنل, یعنی وہ جو کہ پروفیشنل ہائی لیول آف ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو بیسیکلی ریویو کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے دین ان کے ہاتھوں سے گزرنے کے بعد بیسیکلی آپ تک پہنچتی ہے, تو اس کا مطلب وہ اتھینٹک ہے. گورنمنٹ ویب سائٹس کے اوپر جتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, یعنی آفیشیل سائٹس جس میں .gov آتی ہے, .edu آتی ہے, اتھینٹک سورسز کے اندر جنہیں ہم کہتے ہیں, تو یہ سارے ہمارے آ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ نیوز آرگنائزیشن, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اسٹرکٹلی رولس کو فالو کرتے ہیں اور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کو اتھینٹک انفارمیشن ہی کریں گے, یعنی کہ بیسیکلی ملٹیپل ریسورسز سے یا ملٹیپل پلیسز سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل جگہ پہ وہ انفارمیشن سیو ہے. تو وہ آرگنائزیشن جو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہیں وہ بھی آپ کی ریلائبل انفارمیشن کے اندر آتی ہیں. باقی جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے آپ وہ لکھ سکتے ہیں, جیسے HCC سے ویریفائڈ جرنلز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, یا ایجوکیشنل جتنی ہمارے پلیٹ فارمس ہوتے ہیں, یعنی وہاں تمام جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ریلائبل انفارمیشن. آئی ہوپ کہ آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی اور آپ کی پریپریشن میں آپ کو ضرور ہیلپ کرے گی. سو اف یو لائک مائی ویڈیو, ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس.